انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا پہلا عنوان رہے گا وہ ہے عورتیں اور بازار۔ اس کے مقرر ہوں گے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ روایت کے مطابق میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ میں شیخ کے بارے میں مختصر سا تعارف رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر اس کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہے، صدر اور بانی ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کی بنیاد آپ نے 2001 میں رکھی۔ اسی طرح آپ جو ہے الکتاب ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے فارغ وقت نکال کر جو ہے اور بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ ایڈکا آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسی ایشن اس کے شورا ممبر میں سے ہیں۔ آپ کی تعلیمی قابلیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے الحمدللہ سن 2000 میں بی ایس سی کمپیوٹر اس ڈگری کو حاصل کیا۔ اس کے بعد ایم سی اے ماسٹر ان کمپیوٹر ایپلیکیشن، اس کے بعد بی جی ایل اینڈ ایل ایل بی، اور اس کے بعد جو ہے اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ الحمدللہ اردو کے مشہور اور معروف مقررین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے 315 سے زیادہ ٹاپکس پر بیانات دیے ہیں جو یوٹیوب پر آپ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر IRC-TV اگر آپ یہ سرچ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو یہ سارے عناوین، سارے ٹاپکس آپ کو مل جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سوال اور جواب کے ویڈیوز بھی ڈالے گئے ہیں جو تقریباً 2000 کے اوپر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ IRC اسلامک ریسرچ سینٹر ماڈرن ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے ماس لیول تک، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک نان پروفیٹیبل اور نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا مقصد ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں اسلام کا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فہم سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی ہے جو اس شہر میں بائیجی پورہ میں جو ہے یہاں پر ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر میں پچھلے 4-5 سالوں سے کال عالم فیسلٹیز بھی جو ہے کی گئی ہے، جس میں آپ کے سوالات یعنی جو دینی سوالات ہوتے ہیں آپ کال کر کے عالم صاحب سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر فرائیڈے کے دن بند ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر دنوں میں آپ جو ہے صبح 10:30 سے شام کے 7:30 بجے تک آپ اپنے سوالات کے جوابات جو ہے کال کے ذریعے سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے ایک اسٹڈی سینٹر کا جو ہے قیام کیا۔ اورنگ آباد میں اسٹڈی سینٹر یعنی جہاں پر بچے جا کر سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کئی سالوں سے شہر کے دوسرے علاقوں میں چل رہا تھا۔ یہاں پر جو ہے روشن گیٹ کے علاقے میں پہلی بار ایسا جو ہے سینٹر قائم کیا گیا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ دوسرے دیگر سینٹرز میں جو ہے فیس پے کرنا پڑتی ہے، اور یہاں پر اسے فری آف کاسٹ رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی بچوں سے فی نہیں لی جاتی ہے۔ بچے وہاں آ سکتے ہیں، صبح فجر سے لے کر رات کے 12 بجے تک وہ اپنی سیلف اسٹڈیز کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چند ایکٹیویٹیز تھی یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا جو عنوان کا جو ٹاپک یہاں پر جو ہے وہ ہے عورتیں اور بازار۔ میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے دوسرے دن کے سیکنڈ ڈے کے سیکنڈ سیشن میں نشست میں جمع ہوئے ہیں. آج کا جو موضوع، جو ٹاپک، جو عنوان میرا انشاءاللہ عزیز رہے گا وہ ہے عورتیں اور بازار. اب اس عنوان پہ یا اس عنوان کی وضاحت اور تفصیلات سے پہلے اس چیز کی وضاحت، کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ یہاں کوئی ہم عورتوں کے بازار جانے کے خلاف بات نہیں کریں گے، لیکن ہم یہاں یہ بات ضرور کریں گے کہ شریعت نے جواز کس طرح سے دیا بازار جانے کا. اس لیے کہ تجارت حلال ہے، اور تجارت ظاہر سی بات ہے اکثر اور بیشتر بازاروں میں ہوتی ہے. بزنس موسٹ آف دا ٹائم، ضروری نہیں ہر بار، موسٹ آف دا ٹائم بازاروں میں ہوتا ہے. تجارت حلال ہے، بازار کا ضرورت کے تحت مردوں اور عورتوں کا جانا بھی حلال ہے. تو یہاں کوئی حرمت کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ حلال ہے. لیکن یہاں جو بازاروں سے جو رغبت ہو چکی ہے، جو اٹریکشن آج کل ہو چکا ہے کہ بازار کے بغیر کوئی چیز تصور نہیں کی جا رہی ہے. بازار کے جانے کو فیشن، سٹیٹس، سوسائٹی مینٹین کرنے کے زمرے میں اور دائرے میں لا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون یا مرد یا عورت بازار جاتے ہیں تو ہائی اسٹیٹس مانے جاتے ہیں. بازار کی نوعیت، اس کے فلورز، اس کی ٹائپ، اس کے ایریے کے اعتبار سے ان کا سٹیٹس، ان کا مقام اور مرتبہ آج کل پتہ چلتا ہے. تو پرابلم بازار سے نہیں ہے، پرابلم عورتوں کے بازار سے جانے سے نہیں ہے، پرابلم مردوں کے بازار جانے سے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو بازار کو اہمیت دے دی گئی ہے، ہاں ضرورت کی چیزیں آپ کو لینا جائیے، لیجیے، واپس آ جائیے، لیکن جو اہمیت، جو مقام، جو اسٹیٹس، جو رتبہ، جو مرتبہ دے دیا گیا ہے کہ جتنے شاپنگ بیگز جس کے پاس زیادہ ہو اس کا اتنا اسٹیٹس مانا جاتا ہے. شاپنگ بیگ پہ ڈفرنٹ لوگوز، اس کے اوپر لگے ہوئے مونوگرامز، کمپنی کے برانڈز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں. اور جس کے بعد جتنا بڑا برانڈ ہوگا تھیلی اتنی اونچی ہوں گی. ہاں، سادے برانڈز نیچے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، اچھے برانڈ سامنے آئیں گے، اونچی اونچی تھیلیاں سامنے لے کے گھومیں گے. تو پرابلم اور ایشو یہ ہے کہ بازار کو جو مقام دے دیا گیا ہے اس کے ریئل مقام سے اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کو اسٹیٹس بنا دیا گیا ہے. اور بالخصوص بازار عورتیں بھی جا سکتی ہے، بالخصوص جا سکتی ہے، لیکن بازاروں میں جانا بالعموم ہو چکا ہے. مطلب ایک ایسی چیز ہو چکی ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں مانا جا رہا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ حد یہ ہو گئی کہ بازار خرید و فروخت تک تو ٹھیک تھا، اب بازاری زبان، بازاری کھانے، ہر چیز بازار سے متعلق ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ زبان بھی وہ چل رہی ہے جو بازار میں چل رہی ہے. اسی طرح کھانے بھی بازار میں کھانے کو پسند کیا جا رہا ہے. حالانکہ عموماً ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانے پینے چیزوں کو آپ چھپا کر کھائے، گھر پر کھائے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے وہ بہتر ہے. مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن بازار میں جانا اور کھانا کھانا بھی اسٹیٹس، بازار میں جانا اور گھومنا پھرنا بھی اسٹیٹس. کون سے بازار جاتے ہیں، کس کا کیری بیگ لے کر جاتے ہیں، برانڈز کون سے یوز کرتے ہیں، گویا ایشو یہ سب ہے کہ اس کو ایک مقام دے دیا گیا ہے. بازار جائیے، ضرورت پوری کیجیے، واپس آ جائیے. لیکن بازار جانا، ضرورت پوری کرنا مقصد نہیں. بازار جانا، گھومنا، تفریح کرنا، معلومات لینا، سٹیٹس بتانا، برانڈز کون سے یوز کرنا، کیا چل رہا ہے جاننا، اتنی تفتیش، اتنی تفصیلات کہ جتنا معاملہ کتاب اور سنت میں غور، فکر، تفصیلات، تفتیش، مطلب صحیح اور ضعیف کا معاملہ وہ سب نہیں ہے. لیکن بازاروں کو کئی درجے، کئی گنا اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بالخصوص خواتین کا تو حال یہ ہو چکا بازار سے، ایسی رغبت وہ پا چکی ہے کہ بیچارہ شوہر جب 1 تاریخ کو یا جب بھی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، سب سے بڑا خوف جو اس پر طاری ہوتا ہے کہ اب بیوی بیگم بازار نہ چلی جائے، بس باقی سب تو ٹھیک ہے. مطلب حالت یہ ہو چکی ہے. کچھ لوگ حرام کمائی کی طرف جا رہے ہیں چونکہ وہ بازار جانا اسٹیٹس ہے. اب
पड़ोसी जाके आ गया, हम ना जाए तो फिर क्या होगा? पड़ोसी ने शॉपर बैग्स ला ली एक से एक, हमारे पास ना आए तो क्या होगा? भले ही कुछ ना सही तफरी तो करके आएंगे बाजार जाके, भले ही अपने जेब में कैरी बैग डाल के ले जाएंगे, उसी को निकाल के ला लेंगे, घर का सामान ही उसमें डाल के ला लेंगे, लेकिन जाना जरूरी है, वरना इसके बगैर आपका कोई मुकाम मर्तबा नहीं मालूम होगा। आप फुला बाजार गए, नहीं, अरे क्या बेवकूफ इंसान है, मुझे लगता था आप बड़े हाई स्टेटस वाले लोग हैं, आपको वो बाजार नहीं मालूम। अब ये बेचारा बोलता नहीं अब जाना जरूरी है इसलिए कि बाजार नहीं गए तो फिर मुकाम नहीं पता चल रहा मेरा क्या है। तो बेचारा जहाँ भी दुनिया में जाता है वो बाजार जाके आता है। इंसान हज को चला गया, अल्लाह की इबादत हो गया, लेकिन हज के अरकान कैसे हुए वो सबसे ज्यादा तफसीरात क्या होती, क्या बाजार थे मियाँ, क्या सोने लगे थे, क्या चांदी थी, क्या घूमे, अच्छा तुम वो बाजार में गए थे क्या, एस्केलेटर चढ़ के फवारे लगे हुए थे, पानी आ रहा था, आसमान से कोई कूद रहा था, जमीन से कोई निकल, हाँ हाँ वो बाजार में तो बड़ा मजा है, मैं तो रोज जाकर एक उम्र तवाफ करके बस वहीं पड़ा रहता था जाकर, बड़ा अच्छा लगता था बाजार के अंदर, कितने अच्छे अच्छे लोग आते थे, कितनी बोलियां मुझे मतलब इबादत के लिए गए भी तो बाजार, गैर इबादत के लिए तफरी के लिए गए भी तो तस्करा बाजार, अच्छा वहाँ गए थे, ओ माशाअल्लाह क्या मॉल से वहाँ जनाब, 10-10 माले 20-20 माले 50-50 अंडरग्राउंड पार्किंग है, मतलब मालों की 50-50 माले की बिल्डिंगें खड़ी है, और क्या मजा आया। और मतलब बाजार एक ऐसी चीज हो चुकी है कि जिंदगी का कोई शोबा बाजार से छूट ही नहीं रहा है। जाइए जरूरत है तो खरीदिए, लेकिन ये जो मसला है ये स्टेटस का हो चुका है, ये जो मसला है ये बहुत नुकसान दे रहा है, याद रखिए, तो इसको समझना जरूरी है। और खास तौर से औरतें और बाजार, औरतें भी बाजार जा सकती है, सहाबियात गई, बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन वो अपनी शरई जरूरतों के तहत जाया करते थे, जरूरतें पूरी होती करके वापस आ जाया करते थे। ठीक, अब आइए बाजार के ताल्लुक से कुछ रिवायतें हम देखते हैं। वजाहत हो चुकी, तिजारत हलाल, बाजार में दुकान चलाना हलाल, बाजार जाना हलाल, लेकिन उसके लिमिट होंगी कि शरई जरूरतों के तहत जाया जाए, बाकी खत्म। यहाँ तो ये हो रहा है शरई जरूरत है, दूसरी तरफ ये नया बुरखा लिए बाजार जाके आएंगे ताकि लोग देखें हमने क्या पहना, नई गाड़ी लिए बाजार जाके आएंगे ताकि लोग देखें हम क्या पहनते हैं। बाजार जाना है तो अरे बाजार जाना है बोल तो पार्लर जाना है, फिर तैयार हो, बाजार ऐसी थोड़ी जा सकते हैं। खवातीन है तो वो भी तैयार हो रही है, पर्दा नशीन भी है तो कम से कम आंखों को तो ऐसा सजा ले कि लोग पता चले हम क्या है। और मर्द हजरात है तो बालों को पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं कि 2-2 घंटा कुर्सियों पर पड़े हैं, ठंडे और गर्म के जो है फवारे मारे जा रहे हैं, फिर रेडी होके बाजार जा रहे हैं, बालों को ऐसे डिजाइन बना रहे हैं कि बाजार में अगर नमाज का वक्त हो तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, वजू नहीं, इसलिए कि बनाने को 2 घंटे लगे, अब सर पे मसा करेंगे तो वो स्पाइक कट बनाए हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा ना, वो कांटेदार जो झाड़ बना कैसा होगा, वो मेंटेन नहीं हो सकता। तो बाजारों के लिए नमाजें गायब है, बाजारों के लिए सब कुछ हो रहा है, गोया अल्लाह रहम करे एक बाजारी जिंदगी जीना शुरू कर दी हम लोगों ने। ये बड़ी खतरनाक बात है। आइए बाजारों का क्या मुकाम है शरीयत में वो भी बता देता हूँ, हलाल है लेकिन क्या मुकाम है सुन ले। जुबैर बिन मुतीम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये रिवायत मुस्नद अहमद हाकिम में जो है और इसी तरह जो है मुख्तसर तरगीब और तरहीब में ये आपको रिवायत मिलेंगी। जुबैर बिन मुतीम रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने सवाल किया, क्वेश्चन किया। सवाल क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को कौन से इलाके महबूब है और कौन से इलाके मग़ज़ूब है? अल्लाह ताला किन इलाकों को पसंद करता है और किन इलाकों से नफरत करता है, मग़ज़ूब जो गज़ब वाले इलाके हैं। ये सवाल किया साइल ने, क्वेश्चन में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते और कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मालूम नहीं, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूछकर बताऊंगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा और जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, और बहुत वक्त बाद या जो भी वक्त दरकार था वो लिया और फिर लौट कर आए, मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी जवाब नहीं पता था, वो गए और वो भी जवाब लेकर आए। ठीक, तो आपने कहा मैं जिब्राइल से पूछकर बताऊंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब इलाके मस्जिद है, बेशक अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह दुनिया में मस्जिद है, जहाँ अल्लाह की इबादत होती है, लोग सजदा करते हैं। फिर फरमाया और कहा, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। तो सबसे महबूब इलाके मस्जिद, सबसे मग़ज़ूब इलाके बाजार। दूसरी रिवायत देखते हैं, जुबैर बिन मुतीम रज़ी अल्लाह अन्हु ही इसके रावी है, वो फरमाते और कहते हैं, ये रिवायत जो मजबूत ज़वायद में आपको मिलेंगी, वो फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया खिदमत में आकर और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहरों में अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद है? और फिर फरमाया, और जो है शहरों में कौन सी जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है? 2 सवाल किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला अदरी, मुझे तो नहीं पता है, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए,
آپ نے ان سے سوال کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے بھی نہیں پتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے، جتنا وقت درکار تھا انہوں نے لیا، پھر لوٹ کر آئے، اور لوٹ کر آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے بدترین شہر پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا، میں نے اپنے رب سے بدترین شہر کے تعلق سے پوچھ لیا ہے، اور وہ فرماتا ہے، مطلب اللہ فرماتا ہے بدترین جگہ زمین پر وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں، بدترین جگہ زمین پر وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو اس روایت کے اندر بدترین جگہ کا تذکرہ ہے کہ وہ بازار ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپسندہ جگہ بازار ہے۔ تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجد ہے، اور اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ تجارت حلال ہے، اس کی تفصیلات میں لے چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بازار کیسے تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند تھے، سوال چونکہ اس زمانے میں ہوا ہے، وہ زمانہ نہیں تھا جس کے اندر لمبی لمبی دکانیں ہوتی تھی، ایسی دکانیں کی خود شہر کے شہر اس کے اندر ہو، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہاں کوئی سیلز گرل ہوا کرتی تھی جو لوگوں کو متوجہ کرے اور اٹریکٹ کرے، نہ ہی یہ وہ زمانہ تھا جہاں ایئر کنڈیشنز اور الگ الگ لبھانے کے لیے آفرز لگے تھے کہ یہاں یہ مل رہا ہے، کوئی ڈسکاؤنٹس وغیرہ نہیں تھے۔ یہ تو ایسی دکانیں تھی، صحابہ بوریوں میں تھیلوں میں سامان لاتے، تھیلا بچھا دیا تھا، کپڑا بچھا دیا تھا، سامان ڈال دیا جاتا، فروخت ہو جاتی، شام ہوا بوریا لپٹا اور چلے گئے۔ یہ ایسی دکانیں تھیں، مطلب یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ مارکیٹ نہیں تھے، یہ تو بالکل سادہ بازار تھے، بوریوں میں لایا سامان، رکھا، بیچ دیا اور چلے گئے۔ کچھ کی پرماننٹ دکانیں تھیں، دکانیں پہ بہرحال پردے ہوا کرتے، لوگ آتے لیتے، لیکن یہ بھی کوئی بھائی خمخمے لگے، مطلب بہت چمکدار روشنائی کی ہوئی، ہاں، اور مرد اور عورتیں الگ الگ ہے تاکہ مردوں کو عورتیں سامان بتائے اور عورتوں کو مرد سامان بتائے، کوئی آفرز نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی بہت بڑی جو ہے پارکنگ اور وہ مسئلہ نہیں تھا، بالکل چھوٹی چھوٹی جگہیں جہاں جگہ ملتی، صحابہ اپنے بوریے لگاتے، دکان چالو ہوتی، تجارت ہوتی، شام ہوتی، بوریا اٹھا لیا، جس کی دکان پرماننٹ ہوتی، کنسٹرکٹڈ ہوتی، اپنا ڈال دیا تھیلا، دکان بند ہو گئی۔ وہ بازار کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ آج تو نہ جانے کتنی برائیاں ان بازاروں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال ہم پہ رحم کریں۔ لیکن بہرحال میں نے جیسا کہا، ہمارا ایسا اٹریکشن بازاروں کی طرف ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ بازار کو سب کچھ سمجھ لیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مسجدوں کے تعلق سے، جن کے تعلق سے ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جس شخص کا دل اگر مسجد میں اٹکا رہے، مطلب ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی فکر میں رہے، تو وہ شخص اس روز عرش کے سائے میں ہوگا جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مطلب مسجد وہ جگہ ہے جس میں اگر دل اٹکا ہوا رہے تو وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے ایک نماز کے دوسری نماز، وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ مقام جو ہے بتایا گیا ہے۔ ان مسجدوں کا حال یہ ہے بازار کے مقابلے میں جو اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے، جس میں جانے میں اگر دل بھی اٹکا رہے تو روز قیامت سایہ مل جانے والا ہے، ان جگہ کا حال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں کے تالے کھولے جاتے ہیں، تالے کھولنے کے بعد مؤذن صاحب اذان دے دیتے ہیں، 2 4 5 10 لوگ آگے تو آگے نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر تالا ڈال کے اگلی نماز کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں کا حال ہے۔ اور بازار کا حال یہ ہے کہ 24 آورز آفرز لگائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کھلا ہے۔ قرآن کی تلاوت مسجد میں کرتے ہوئے آپ کو چند لوگ مل جائیں گے، لیکن شاپنگ مالز کے یقیناً ہم شاپنگ اور شاپنگ مالز کے خلاف نہ اسلام ہے، لیکن ضرورت کے تحت چیزیں ہوں، یاد رکھیے، جو ہم نے اس کو اسٹیٹس بنا لیا، جو مقام دے دیا، جو مرتبہ دے دیا، جو اس کے جانے میں خوشی اور خضوع نظر آتا ہے، جو خرچ نظر آتا ہے اور جو سب کچھ اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہاں موجود ہے، گھنٹوں گزارے جا رہے ہیں، وہاں دل لگ جاتا ہے۔ ہمارے کچھ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا اکثر دن وہیں لگ جاتا ہے، جوانی کے اکثر مرحلے بازاروں کی وہ نکڑ پہ یہ نکڑ پہ، جب تک دکان والا کے ہکالے نہ ان کو، جب تک بہرحال وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی حال ہے، ٹھیک۔ تو بازار کا یہ حال ہے کہ وہاں لوگ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسجدوں کی حال ہے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، وہاں لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کو نہیں ہے، دوسرا الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی دل لٹکا رہے، 5 وقتہ نمازوں کو بھی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسجدوں میں اتنا کھڑے ہوتے ایسا کہ ایک ستون کھڑا ہے، مطلب اتنے خیام میں ہوتے ہیں
کہ ایسا لگتا ہے ایسا کوئی مسجد کا ستون ہے نا, جب بھی وہاں کھڑا ہوا دکھتا ہے ستون پلر, اتنے کھڑے ہوتے تھے, بہت زیادہ نماز فرض کے علاوہ نوافل پڑھا کرتے تھے, راتوں میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے, تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. یاد رکھیے, تو سب سے محبوب جگہ کا یہ حال ہے کہ اس کو لاک کھولنا پڑتا ہے, لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں. اور جو مغضوب جگہ ہے جہاں صرف شرعی ضرورتوں کے تحت جانا ہے وہاں رش لگے ہیں, بلکہ کبھی کبھار محکمات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا مسجد میں کنٹرول کرنے کے لیے لوگ بلانا پڑے, اتنا رش ہو گیا ہے؟ نہیں, وہاں تو بلا کے پریشان ہے, صدائیں لگائی جا رہی ہے, اذانیں دی جا رہی ہے, لوگ نہیں آتے ہیں, یہاں کنٹرول کرنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. تو گویا بازار کو یہ مقام دے دیا گیا. اور مسجد کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ حال ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے, اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رکھنا بڑا اہم ہے, یاد رکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے عقل مند لوگ میرے قریب ہو, پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں, پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہے عقل میں, پھر فرمایا صفیں سیدھی کر لو اور اختلاف نہ کرو, اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, اور اپنے آپ کو بازاروں کے شور و شغب سے محفوظ رکھو. گویا نماز کا حکم دیا, صف بندی کے بارے میں بتایا, پھر فرمایا بازاروں کے شور اور شغف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اس کے شور مطلب اس سے دور رہو, شغف جانے کا, اٹریکشن بار بار جانے کے معاملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, مطلب کنٹینیوسلی بازار جانے والے مت بنو, اس کے شور اور غل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں حال یہ ہے کہ بازاروں کے شور و غل سن کے ہم کو بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے, سکون محسوس ہوتا ہے, راحت لی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا خاص طور سے شوہر کا دماغ خراب کر دے جب تک بازار نہیں لے گیا, جب بازار جاتے تو کتنا اچھا لگا یہاں کہ دیکھیے آپ لا نہیں رہتے, یہاں کتنی سکون کی جگہ ہے ماشاءاللہ. یہاں حدیث میں آ رہا ہے اس کے شور و شغب سے, مطلب اس کے شور غل سے اور اس کے اٹریکشن سے بچو, اور یہاں ہم کو وہاں جا کے سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے. اور کلچر ایسا بن چکا ہے بازاری ہمارا کہ ہم کو اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا ہے. اگر کوئی نیا بازار کھلنے کی خبر مل جائے تو اتاولا پن اختیار کر لیتے ہم. اتاولا پن سمجھتے نا, جانا ہے, جلدی جانا ہے. ایسا کبھی آپ نے اپنے اندر محسوس کیا ہم نے کہ ایک نئی مسجد بنی تو ہم کو بڑا اتالا ہو رہا ہے کہ جا کے ہم دیکھیں اللہ کا گھر کیسے بنا, کیا ہو رہا ہے وہ, سمجھ رہے آپ. وہاں تو حال یہ ہے کہ مسجد جب نہیں بنی تو بولنا پڑتا کھانے کی دعوت, عشاء کے بعد روز کھانا ہے, تو پھر عشاء کی پڑھنے جا رہے لوگ, تو کھانا ہے تو عشاء کی ہے, حالت یہ. تو آپ دیکھیے حالت کیا ہے. اور خاص طور سے خواتین نے اتنا مشغول کر لیا اپنے آپ کو بازاروں میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. ٹھیک, اب جو ہے بازار کیا مقام ہے, اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے بازار کے تعلق سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا تو بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو. آپ صحابہ سے کریں تم بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس میں سب سے آخر میں نکلنا. وصیت کیا کرے نا, پہلے جاؤ, سب سے فرسٹ مت رہو بازار میں جانے والے, سب سے لاسٹ میں نکلنے والے مت بنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شیطان انڈے دیتا ہے, یاد رکھیے, اور بچے دیتا ہے. بازار کیا جگہ ہے جہاں شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ شیطان بہت سارے کارنامے انجام دیتا ہے وہاں. اور کیوں نہ ہو, جب بازاروں کا یہ حال ہو کہ عورتوں کی تعداد زیادہ, مردوں کی تعداد کم ہے نا, اس کے بعد وہ اٹریکشن, وہ سیلس وومن اور سیلس مین, اور وہ لبھاونے آفرز, اور لوگوں کو جس طرح سے اٹریکٹ کر کے بلایا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو, سمجھے, اور وہاں جو شر اور برائی ہوتی ہے, مجھے نہ تفصیلات دینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی بازاروں کو تو لوگوں نے بند کروایا اس لیے کہ اس کا شر اور فتنہ اتنا زیادہ تھا, عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی تھی, لہٰذا ان بازاروں کو بند کروایا گیا. کیا ہوتا ہے, تو آپ سے فرما رہے انڈے دینے کی جگہ ہے, بچے دینے کی جگہ ہے, ڈینجرس پلیس ہے, کوئی خوش ہونے کی, اٹریکٹ ہونے کی, بار بار جانے کی جگہ نہیں ہے وہ, سمجھ رہے آپ. لیکن ہمارے پاس تو یہ بار بار جانے کی جگہ بہرحال بن چکا, یاد رکھیے. تو ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے, لبھاونے آفرز کے چکر میں نہیں آنا چاہیے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے چکر میں, غیر ضروری خریدی کے چکر میں جیب خالی کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. خواتین خاص طور سے بنا کسی شرعی ضرورت کے بازار جانے کے لیے نہ جو اپنے گھر کے محرمات کو, چاہے شوہر ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے والد ہو, چاہے دیگر افراد ہو گھر کے, ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو ہم تربیت دیں کہ خواہ بازار جانا بیٹا کوئی یہ بہت اچھی چیز, پسندیدہ چیز نہیں ہے, چونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ مقامات میں سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر جانا ہے تو آپ مسجدیں جائیے اور وہاں رہیے. اور ہم دیکھتے ہیں بازار تو ویسے مرد بھی خواہ نہ جائے, لیکن عورتوں میں بازار کے طرف بہت زیادہ رجحان نظر آتا ہے, بہت زیادہ رجحان نظر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ویسے تو سیلس والے لوگ, مطلب
جو دکاندار ہوتے ہیں وہ سب سے اچھی ہی بات کرتے ہیں, جو کسٹمر کا ریٹینشن بھی تو واپس بھی تو آئے بار بار, ہے نا, اچھی بات تو کرتے ہیں. لیکن اگر خواتین چلے جائے تو لہجہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. مطلب خواتین اگر چلے جائے تو لہجہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے, لہجے میں مٹھاس زیادہ بڑھ جاتی ہے, رویے میں بناوٹ زیادہ آ جاتی ہے, آنکھوں میں شرارت اور دل میں خواہشات پیدا ہونا چالو ہو جاتی ہے. مطلب اسپیشل رہتا ہے, آئیے 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 میڈم کیا دوں آپ کو, تو میڈم بولتے ہیں اگلی بار جب آتے ہیں وہ کہاں ہے بھیا, بڑا انہوں اچھے سے وہ بولتے بہت اچھے سے دکھاتے, آپ لوگ نہیں سمجھتا, ہم کو ان کا بڑا اچھا سمجھتا, آپ لوگ جو دے رہے نا اتنا نہیں سمجھتا, وہ بھیا کو بلاؤ. ٹھیک, اب اگر اس کو معلوم ہو جائے بھیا بول رہے تو وہ آتا بھی نہیں, پھر وہ ایک الگ بات ہے. بٹ لیکن سمجھ رہے آپ, مطلب ہر طرح سے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو. اچھا حالت بھی ہے 1000 کی ایک چیز, میں بالکل بھی عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں, برا نہ سمجھے, لیکن سمجھیے اس بات کو, اس ایشو کو سمجھیے. 1000 کی ایک چیز خرید کے آپ نے لائے, اب شوہر بول رہا کیوں لا لیے بیگم, اس کی ضرورت بھی نہیں تھی نا 1000 کی چیز کی. ارے کیا بتاؤں کیا آفر تھا, 10 روپے کا پین فری ملا اس پر ماشاءاللہ. اب وہ حساب کرتا 990 کا, بیگم کیا کروں, 990 تو ایکسٹرا گئے نا, 10 روپیز کا ہی پین آیا. مطلب اٹریکشن, آفرز کے چکر میں سب کچھ جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کیا ہو رہا ہے, کیا ضرورتیں ہیں, اور بس بازار جو ہے ایک اٹریکشن اور اڈے بن چکی ہمارے جمع ہونے کے. اب ہم دیکھتے ہیں غیر ضروری طور سے ہم بازار جا رہے ہیں, شریعت نے ہمیں اس کا پابند کیا کہ ہم غیر ضروری طور سے بازاروں کو نہ جائیں. اب بازاروں میں جانے کے لیے چند وجوہات جو ہوتی ہے, ویسے حدیث میں بازاروں میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے پناہ مانگنا سکھائی ہے. مارکیٹ پلیسز پہ جانے سے پہلے, بازاروں میں جانے سے پہلے پناہ مانگنا سکھائیے. تفصیلات کا چونکہ موقع نہیں, میں وہ نہیں لے رہا ہوں, پناہ مانگنا سکھائیے. لیکن ہمارا حال یہ, پناہ مانگنا تو دور, ہم کو ایسا لگ رہا ہے وہاں جا کے پناہ ملنے والی ہے, ہم کو پناہ مانگنا سکھائیے. تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. بازاروں میں جانے کا ریزن کیا ہے, خاص طور سے خواتین کا, کیونکہ خواتین اور بازار چل رہا ہے. مرد بھی جاتے ہیں, لیکن خواتین میں جو رجحان ہے اور جو ان کی تعداد ہے, اور اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ 100 میں سے کتنے عورتیں ہیں, تو میجورٹی آف ٹائم آپ کو لیڈیز عورتیں زیادہ ملیں گی بنسبت مردوں کے. اب عورتوں کے بازار جانے کی وجوہات کیا ہے, ریزنز کیا ہے کہ بھائی بازار کیوں جا رہے ہیں, تو آئیے چند وجوہات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا وجہ بازار جانے کی جو آج کل ہے وہ یہ دیکھا دیکھی. اب ایک خاتون نے آگے بول دی کیا بازار تھا, ہم کل جا کے آئے, تو فوراً یہاں جو ہے نا سینسر چالو ہو جاتے, ٹین ٹین ٹین. اب یہ جب تک بند نہیں ہوں گے جب تک بازار جا کے نہیں آتے ہو. اب گھر چلے گی خاتون, اب غیر شادی شدہ اپنے والد سے شروع, وہ ابا وہ انہوں بول رہے تھے بازار ہے, مطلب وہاں سے شروع ہو گیا الارام کی, اب جا کے آنا ہی. الارام کی گھنٹی جب تک بند نہیں ہوگی جب تک بازار پہنچ نہ جائے. جب بازار میں پہنچتے تو آواز ختم, مطلب جیسا ہوتا ہے سینسر چالو ہوتے, کبھی آگ لگ گئی تو, یا ایمرجنسی ہو تو, یا انورٹر کا کرنٹ ختم ہو رہا تو جب تک پورا نہیں ہوتا وہ ایسے چلتے رہتے. جب پہنچ گئے سکون ملا. تو سب سے پہلی وجہ دیکھا دیکھی. اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا بڑا زیادہ رویہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی بازار جانے میں. کوئی ایک خاتون جا کے آ جائے اور شاپنگ کر کے آ جائے اور آ کر صرف خبر دے دے کہ میں وہ بازار میں گئی تھی, بس یہاں بس حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب تک میں جا کے نہ ہوں تو پھر میرا کیا مقام, میرا کیا اسٹیٹس, میری کیا پہنچ, میری کیا پہچان, اور بس جانے کا. تو پہلی وجہ, فرسٹ ریزن, دیکھا دیکھی جاتے ہیں, ضرورت نہیں ہے دیکھا دیکھی جاتے ہیں. دوسری ریزن جو بڑی اہم وجہ جانے کی وہ یہ ہے کہ اکیلے کیسے جائیں گے, تو کسی کو ساتھ لے کے چل جاتے ہیں. مطلب ایک جانے والی اکیلے نہیں جاتی ہے, کم از کم 2-4 کو لے جاتی ہے. بھابھی کو جانا ہے تو ننندیں چلتی ہے ساتھ میں, پلاننگ ہوتی ہے. ساسو ماں کو جانا ہے تو پوری بہویں اور بیٹیاں ساتھ چلتی ہیں. ماں کو جانا تو بیٹیاں ساتھ ہے. اور گروپ شاپنگ میں عورتیں زیادہ اعتماد کرتی بنسبت سنگل شاپنگ کرنے میں, کہ تو گروپ شاپنگ کے بڑے بینیفٹس بھی مل جاتے ہیں. کیا بینیفٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے. تو گروپ میں جانا ہے تو ایک خاتون جا رہی ہے تو بولتی ہے آپ چلیں گے, پلان ہوتا ہے, ڈیسیجن ڈسکشنس ہوتے ہیں, پلان فائنلائز ہوتا ہے, ملنے کا اسپاٹ طے ہوتا ہے, گاڑی اور رکشہ ہائر کیا جاتا ہے, پھر گروپ میں مل کے سارے لوگ جو ہے بازار جا رہے ہیں. جانے سے پہلے کی تیاریاں تو بہت انتہا کو پہنچ جاتی ہے. برقعے کو دھونا ہے سب سے پہلے اس لیے کہ بازار جانا ہے, ٹھیک ہے. جو برقعہ نہیں پہنتے تو پھر پارلر جانا ہے, ایٹ لیسٹ کم از کم کمپلسری ہے. اس کے بعد سجنا ہے, سورنا ہے, سب سے اچھے سینٹس اور خوشبوئیں لگانا ہے, سب سے اچھا لباس جو ہو سکتا ہے وہ پہن کے جانا ہے. بازار جا رہے ہیں نا, معمولی تو نہیں. اور اس کے بعد پھر ساری تیاریوں کے ساتھ
عورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے اور مشن پہ نکل جاتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ، اور اس کے کئی فوائد وہ بتاتے بھی ہیں، بہت سارے فائدے بتاتے ہیں، دیکھو اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اب یہ ساتھ جانے کے فائدوں میں سے جو فائدے عورتیں بتاتی ہیں اور جو اس کے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب گروپ میں شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ چیزوں کو رک رک کر دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گروپ رہے تو ہمت بھی رہتا ہے نا رکنے میں، اب اکیلی خاتونیں رکیں گی، کوئی دوسرا ادھر سے مرد جا کا سیلس مین جائے تو تھوڑا وہ ہوتا ہے، لیکن جب گروپ میں جا رہے تو رک رک کر اطمینان سے دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ 3-4 ہے تو تینوں چاروں مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے، ارے جلدی دیکھو ادھر کتنی چیز ہے، تو یہ ان کو بتا رہے کہ ادھر دیکھنا ہے آپ کو، یہ چیزیں دیکھنے کے لائق آپ کو، تو رک رک کر اچھے سے شاپنگ ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ بھاؤ تاؤ میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب ایک خاتون ہاتھ میں لے رہی ہے، وہ پوچھے کتنے کا ہے تو بولتے 300 روپے کا، دوسری بولتی ہاں کہ 300 روپے کا، وہاں تو 250 میں ملتا تھا، ذرا بھاؤتا میں ایسے، تیسری بولتی ہے ارے 250 بہت زیادہ بول دیا آپ نے، اتنے میں دے دو، ٹھیک نہیں تو 125 میں تو آرام سے ہم کو مل جاتا ہے، تو چوتھے پھر آفر دینے ہوں گے تو دونوں تو دوسری دکان پہ آسانی سے مل جاتا، تو بھاؤتا میں بھی آسانی ہوتی ہے جب گروپ شاپنگ ہوتی ہے۔ تو ایسا کبھی عبادت میں کوئی اجتماعیت نظر نہیں آئے گی کہ گروپ میں جا کر کوئی عبادت کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن گروپ شاپنگ کے بڑے بینیفٹس ہیں، تو ایک کے ساتھ دوسرے جا رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خریداری کے لیے موقع، جس کو لینا تھا وہ تو لے رہے ہیں، دوسروں کو 3 لوگوں کو آئیڈیا دے رہے ہیں، اگلی بار اپن آئیں گے تو ان کو لائیں گے اور یہاں سے یہ چلیں گے، تو کیا ہونے والا ہے، کیا لینا ہے، اس کی تیاری بھی ماشاءاللہ دوسری کر لیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے اچھے سے جو ہے تبصرہ بھی ہو جاتا ہے، تبصرہ مطلب یہ ڈیزائن کا یہ فالٹ ہے، یہ ڈیزائن کا یہ فائدہ ہے، ہمارے چچی نے لیے تھے تو اس کا ایک تاغا نکلا تو پورا ڈیزائن نکل گیا، خالہ نے لے کے آئے تو فلاں ہوا، پورے ڈسکشن چلتے، دکاندار بھی سنتے کھڑا، نہیں باجی ہمارا پروڈکٹ ویسا نہیں ہے، ارے تم کو کیا چپ بیٹھو جی، ہم کو سب معلوم، ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے فلاں اس میں یہ تھا، اور ایسا اسکین کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک تاغا، حالانکہ ہزاروں تاغوں سے سیا ہوا ہے وہ ڈریس، ایک تاغا اگر الگ ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تاغا الگ ہے، لیکن یہ معاملہ تلاوت قرآن میں نہیں ہوتا کہ ایک الفاظ غلط ہو جائے تو پکڑ میں آ جائے، یہی معاملہ اولاد کے حرکات اور سکنات میں نہیں ہوتا کہ کہاں وہ غلط جا رہے ہیں اور کہاں صحیح جا رہے ہیں ہم اس کو پکڑ لیں، وہاں ساری چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر گروپ شاپنگ میں تو 4 اسکینرز لگے ہوئے ایک ساتھ، چاروں اسکین کر رہے، مانیٹر کر رہے، کوئی بیک دیکھ رہا ہو، کوئی ڈیزائن دیکھ رہا ہو، کوئی کلر، کوئی اس کا جو ہے الگ الگ ٹائپ، کوئی یہ بول رہا ہے یہ پرانا ہو گیا، یہ مت لو نیا والا لو، اچھا نیا ڈیزائن نکالو جو نیا چل رہا، اور ساری چیزیں وہاں بہرحال ڈسکس ہوتے ہیں، تو اچھے سے جو ہے تبصرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک فائدہ جو ہم دیکھتے ہیں 5واں یہ ہے کہ تھکاوٹ کا احساس اور جیب ہلکی ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے اور ہوتا ہے، کتنے تھک گئے نا آج بازار میں، تو تھاؤ جی کیا تھک گئے، کتنا وہ ہو گیا، تو تیسرے بولتے بہت خرچہ کیے تم نے، زبردست، مطلب تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا ہے، جیب ہلکی ہونے کے بارے میں تبصرے بھی، ڈسکشن بھی بہرحال اس میں چلتے ہیں، اور اگلے جو جس نے خریدا نہیں نا وہ اس سے زیادہ خریداری کا پلان کر لے چونکہ اگلی بار ان کو بتانا ہے ہم نے کیا خرید کے لائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں گروپ میں کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہے ایک دوسرے کو مشورے دیے جاتے ہیں ایک سے ایک، اسی طرح چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح بازار میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کتنے اچھے وہ تھے نا، کتنے اچھے ٹیبل تھے، کتنے اچھے باؤلز تھے، وہ کس پانی میں گلاس پلا رہا تھا، لائٹیں کتنی اچھی ہیں نا، یہ گھر میں اپن لگائیں گے، فلاں چیز ایسی نا اپنے بچوں کو دلائیں گے، فلاں شادی میں اپن یہ کام کریں گے، وہ سارے بہرحال تذکرے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چتر اور چالاک ہونے کا ایک دوسرے کو ثبوت دیا جاتا ہے، مطلب یہ اپنی چتر چالاکی بتاتے میں اتنا ڈسکاؤنٹ کر لیتی ہوں، وہ اپنی چتر چالاکی بتاتے کہ مجھے ایک ایسی دکان معلوم جو کس کو نہیں معلوم ہوگی پورے مارکیٹ میں، وہ اڈا میرا ڈھونڈا ہوا ہے، میں لے جا کے بتاتی ہوں آپ کو، تو لوگ بولتے ارے یہ خالہ بڑے چتر چالاک، ایسی جگہ لے جا کے شاپنگ کرتے کسی کو نہیں معلوم رہتی، کسی کو نہیں، مطلب اگر کوئی ایسا پوچھ لے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو وہ نہیں سمجھیں گا، لیکن دکان میں پروڈکٹ صحیح ہے اور کیسا ملتا ہے برابر پورا تبصرہ، وہ دکان کیا وہ بازار کی، ارے وہ بازار کی وہ دکان نا بہت اندھیرا ہے لیکن دکان میں ایسا پروڈکٹ ہے، ایسا ڈیزائن ہے، لیٹسٹ یہ ہے، فلاں ہے، سستے دام ہے، پورا بیورا موجود ہے۔ تو چونکہ ایک جا رہے ہیں تو دوسرے بھی جا رہے ہیں، شرعی ضرورتیں نہیں ہے کچھ بھی، وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جانے کے وجوہات میں سے یہ کہ جو ہے مردوں کو خریداری کہاں آتی ہے، خریداری تو ہم کرتے ہیں۔ اب شوہر آیا بیگم کو ایک لباس ایک ڈریس لے کر، بیگم کو دیا، بیگم یہ لباس، ارے کیا سمجھتا آپ کو کتنا پرانا ڈیزائن لائے، یہ تو 1960s والے فلموں کا ہے، ابھی تو 2017 چل رہا، کچھ نہیں سمجھتا آپ جاؤ لے کے، اب بیچارہ چلے گا، پھر لے کے آیا دوسرا لے کر آیا، ڈیزائن تو لیٹسٹ ہے لیکن ایک کلر کیسے لایا آپ نے، یہ تو 60 سال کی بڈھی والا کلر ہے نا، ابھی میری ایج تو 16 ہی ہے، 16 ہی ہے۔ شوہر بولتا رہے بیگم یہ تو شادی کی عمر ہے، تو میں بڑی کہاں ہوئی جب سے اب تک، بڑے آپ ہی ہوتے گئے، میں 16 ہی ہوں۔
تو یہ تو 60 ایئرس والا ڈیزائن ہے، میرا تو 16 والا معاملہ ہے. تو کلر آپ نے ڈیزائن اچھا لا لیے، ابھی کلر آپ کا غلط تھا. پھر بیچارہ گیا تیسرا سامان لایا، کلر بھی اچھا لایا، ڈیزائن اچھا لایا. کتنے میں لائے؟ 500 میں. ارے رے 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 میں جاتی نا تو یہ 250 سے اوپر نہیں ملتا تھا. کتنا بولا تھا اس نے 500 بولا تھا، اور آپ نے 500 میں لا لی. آپ کو کچھ عقل ہے؟ کتنے مشکل سے پیسہ آتا، حالانکہ کماتے آپ، لیکن میرے کو پوری فکر ہو پیسے کی. میں جاتی نا تو برابر اس کو بتا دی. وہ بولتا اب کیا کرو، تم ہی جاؤ، تم ہی لا لو، میرے کو کچھ مت بولو. اب حالت یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتی لے کر آتی ہے، اور بازاروں سے اتنا رغبت ہو جاتی ہے کہ شوہر کبھی جا رہا بازار میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہے آپ بازار؟ وہ کچھ میرا سامان لانا ہے، وہ بھی میں لا کے دیتی. آپ رکو، آپ کو نہیں سمجھیں گا، صرف سائز بول دو میرے کو کتنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب مرد کے انڈر گارمنٹ بھی یہ لے کے آ جاتی جا کر. کیونکہ بھاؤ تاؤ آ گیا، سب آ گیا، مارکیٹ کی پہچان آ گئی، کس کو کیسا ڈیل کرنا، چتر چالاکی آ گئی. یہ ایک سوچ ہے عورتوں کی، یہ ایک سوچ ہے، یاد رکھیے کہ ہم بہت بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کی سائیکلوجی کی وجہ سے ریٹ پہلے سے بڑے ہوئے رہتے ہیں. اس کے آپ کی سائیکلوجی کے مطابق ریٹ بھی انکریز ہو جاتے. 1000 کی چیز پہلے 2000 میں بول دیتے، پھر آپ خوب چتر چالاکی سے 1000 پہ لاتے، وہ چیز وہ آلریڈی اس کا 1000 ہی ریٹ تھا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں جو ہے مردوں کو چونکہ پسند نہیں آتا، ان کو پسند کرنا نہیں آتا، ان کی پسند عورتوں کی پسند نہیں ہوتی. وہ جو لاتے برابر نہیں، بڈھا ڈیزائن لا لیتے، برابر نہیں لاتے، پرانا لا لیتے، کلر نہیں آتا. تو مرد بولتے جاؤ اب تم کو جو کرنا ہے کرو. اور پھر خواتین جاتی ہیں، آپ کو جو آپ کے شوہر لا دے، والد لا دے، بھائی لا دے، ٹھیک ہے، پسند کر لیجئے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوں گا، لیکن خواہ مخواہ بازار جانا یہ ایک اچھی چیز نہیں. یاد رکھیے اس کو مرکز بنا لینا جمع ہونے کا، اٹریکشن کا، سٹیٹس کا، بالکل غلط ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ہم چوتھی وجہ دیکھتے ہیں خواتین کا بازار جانے کی، وہ یہ ہے کہ اچھی اور سستی چیز خریدنے کا عورتوں کو زام ہوتا ہے. زام سمجھتے نا؟ ہم لا سکتے اچھی اور سستی چیز، جبکہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اچھی اور سستی چیز آپ کو نہیں ملتی ہے، آلریڈی آپ کے مزاج کے مطابق اور گروپ میں کتنی عورتیں اس کے مطابق ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور جس دکاندار کو پہلے سے معلوم آپ کا مزاج کیا ہے، وہ تو ایک کی چیز پہلے 3 بول دیتا. ارے یہ خالہ بہت خطرناک بھاؤ کرتے، تو ان کو سیدھے سے جو ہے 65% بڑھا دو. پھر انہوں نے ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے 300 کی چیز کو 100 میں آئیں گے، اپنے کو 100 میں بیچنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی ہوشیار رہتے، یاد رکھیں. تو ایک زام ہے کہ ہم سستا لاتے ہیں. آپ اس سے باہر نکلیے، یہ زام سے. مرد بھاؤتاؤ نہیں کریں گے، لیکن مارکیٹ وہ زیادہ سمجھتے آپ سے، وہ زیادہ رہتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھتا ہے چیزوں کے تعلق سے، یاد رکھیے. بٹ یہ ایک وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری عورتیں یہ بھاؤتاؤ کے چکر میں کیا کرتی معلوم آپ کو؟ یہ میں نے دیکھا ہے، خود میرا اپنا جو ہے تجربہ ہے کہ بہت ساری عورتیں بھاؤتاؤ کے چکر میں جو ان کی چتر بتاتی ہے نا کہ ہم بہت زیادہ کرتی ہے، اب 1000 کی چیزیں بول دیا دکاندار نے، 900 سے نیچے نہیں آ رہا. تو اب دیکھیے بھاؤتاؤ پہلے تو بھیا ویا سب بول دی ہو گیا، اب ایموشنلی بلیک میل چالو کرتی ہے. آپ کی بیٹی دیتے تو ایسے ہی کرتے تھے، آپ اس کو کم نہیں کرتے تھے. اب کس لیول پہ چلے گئے بھاؤ کم کرنے کے لیے؟ نہیں وہ انکل اپنی بچی سمجھ کے دے دیجئے، ہمارے گھر میں یہ ہے شادی ہے. مطلب بھاؤتاؤ کرنے میں کس لیول پر جا رہے ہیں آپ؟ کیوں ضرورت ہے آپ کو ان تمام چیزوں کی؟ مطلب آپ کی بیٹی سمجھ کے دے دیجئے نا، بہن سمجھ کے دے دو نا. اسی طرح جو ہے میں آپ کی ماں کی عمر کیوں بیٹا، میرے سے کریں گے کہ تم چلو 1000 کی 700 فائنل کر دو. مطلب کوئی حد نہیں بھاؤتاؤ کرنے میں کہ کس لیول پر جا کر اس سے کروانا ہے، کنونس کروانا ہے اس کو. تو یہ غلط فہمی سے آپ نکلیں. شوہر جو ہے یا آپ کے جو ہے والد ہے یا آپ کے بھائی ہیں، ان کو دے دے، وہ بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ عزیز لا کے دیں گے، اور ان کے لیے گئی چیزوں کو جو ہے آپ پسند ہی کریں. اسی طرح ایک چیز جو وجہ بنتی ہے عورتوں کے بازار جانے کی، وہ یہ ہے کہ بازار جانے سے اسی طرح سیر سپاٹا بھی ہو جاتا ہے نا، نکلنے کو موقع کہاں ملتا ہے. تو بازار کی پلاننگ ہوتی ہے، بازار میں کون سے ہوٹل میں کھائیں گے اس ہوٹل کی پلاننگ ہوتی ہے، لوکیشن بہرحال سیٹ ہوتا ہے، سیر و تفریح ہو جاتی ہے. جتنے بڑے مالس ہو، جتنی زیادہ اٹریکشن ہو، جتنے زیادہ چیزیں ہوں، جتنے زیادہ اس میں ایکٹیویٹیز ہو، جتنے زیادہ اکوپمنٹس ہو، خوبصورتی لائٹنگ زیادہ ہو اور ڈسکاؤنٹس ہو، وہاں جانا عورتیں جو تو سیر و تفریح، مطلب بازار اور سیر و تفریح آج کل ایک جیسا ہو گیا ہے. اور ہو بھی رہا ہے. صبح سے جو نکلے تو مطلب فجر کے بعد سے نکلے تو کب پہنچ رہے؟ ظہر اثر میں پہنچ رہے، کیونکہ بازار گئے تھے نا. تو بازار صرف بازار کے حد تک نہیں رہا، بازار یہ تفریح کی جگہ بھی بہرحال بن چکی ہے، تو تفریح بھی بہرحال اسی میں ہو جاتی ہے بول کر بازار جو ہے جایا جا رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بازار جانے میں جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے. ایک بازار جانے کی کیا ہے فخر، کیسا وہ گئے انہوں نے آ کر کہا وہ بازار ایسا ہے تو اب میں پیچھے کیسا رہ سکتی ہوں.
میں نے بھی جانا ہے, بازار دیکھنا ہے, دکانیں دیکھنا ہے, اور اس کے بعد جب دو لوگوں کے ڈسکشن ہوں گے, دو عورتیں آپس میں بولیں گی آپ وہ بازار گئے تھے کیا, تو مجھے تو شرم آئے گی نا اگر میں کہوں میں نہیں گئی تھی بازار میں, تو لہٰذا میرا جانا بھی کمپلسری ہے اس بازار میں. سمجھ رہا؟ تو فخر محسوس کرتے ہیں. جتنے زیادہ شاپنگ بیگز ساتھ میں ہو اتنا زیادہ عورتوں کو اچھا اور خوشی محسوس ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے, بڑے ہونے کا وہ ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. ارے بھائی جس کا پیسہ گیا نا اس سے پوچھو اس کو کیا کیا محسوس ہو رہا. آپ لوگوں کو تو خوشی ہو رہی ہے, لیکن جس کے جیب سے جاتا ہے نا, جو بیچارہ محنت کرتا, وہ بولتا ہے کہ اللہ کرے کہ آئندہ یہ دن کبھی نہ آئے اور یہ مطمئن ہو جائے میرے لائے ہوئی چیز پر یا اللہ, ورنہ میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. میری انکم 20,000 نہیں ہے, 5,000 کی تو شاپنگ ہوں گی ایک جھٹکے کے اندر. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا فخر محسوس کیا جاتا ہے, اور میں تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کیسے کیسے فخر بہرحال محسوس کرتا. ٹھیک ہے, اور فلاں بازار میں فلاں چیز تھی, فلاں دکان کتنی اچھی ہے, وہاں نئے نئے ڈیزائنس آتے ہیں, یہ آدمی بڑا اچھا ہے, وہاں کے لوگ بڑے, یہ پوری تفصیلات بہرحال جمع کر لی جاتی ہے. اور جب بازار جانے کا رہا تو اتنی ایکسٹرا انرجی خواتین میں آ جاتی ہے کہ اگر گھر میں بولا جا رہا ہے یہ کھانا بناؤ, آج بہت لو فیل ہو رہا, انرجی لیول ڈاؤن دکھ رہا میرا آج ذرا, کیا بولتا ٹھیک. اگر وہ بولے بازار جانا ہے بولتے مطلب ایک دم ہوتا نا صاحب لٹو کا, پھر پورے کام ہو جا رہے, کھانا بن جا رہا, گھر سیدھا ہو گیا, بچے تیار ہو گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, اور ایک دم 5 منٹ بعد خاتون کھڑی, چلیے. وہ بولتا اتنا ہائی انرجی لیول, تو بازار کا معاملہ ہے نا, تو اتنا تو مینٹین کرنا پڑے گا نا انسان کو. مطلب عام حالت میں وہ انرجی نہیں بوسٹ ہوتی ہے جو بازار کے نام سے, اور بازار جانے میں انرجی بوسٹ لیول ایک دم بوسٹ رہتا ہے. توانائی ایک دم بڑھ جاتی ہے, چستی پھرتی چالاکی, کہاں کیا مل رہا ہے, باریک بینی, تمام چیزیں چالو ہو جاتی. ٹھیک, تو بہرحال یہ ایک وجہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور وجہ جو بازار جانے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ خریداری کے 100 بہانے. ایک بار جانا ہے کپڑا لے کے آنا ہے, اگلی بار جائیں گے تو پیکو کرائیں گے, ایک ساتھ نہیں کریں گے دونوں کام, اس لیے کہ سیکنڈ ٹائم بھی باقی ہونا نا جانے کا موقع. تیسری بار جا کے وہ ریل لائیں گے اس کا جو اس سے فلاں چیز بننا ہے, چوتھی بار ناڑا لانا ہے تو اس کے لیے جانا ہے, 5ویں بار جو چپل لانا ہے تو اس کے لیے جانا ہے, 6ٹھی بار فلاں بھول کے تو لانا جانا ہے, 7ویں بار وہ اوڑھنی نہیں برابر آئی تھی, اوڑھنے کا کلر میچ نہیں وہ لانا ہے, 8ویں بار کلر میچنگ کرنے جانا ہے, 9ویں بار فلاں جانا ہے. تو ایک جوڑے کے لیے 10 راؤنڈ ہوئے. اب اگر شوہر بولے کہ میں کرتا ہوں تو چلو جاؤ, اس کو 20 راؤنڈ کرائیں گے تاکہ وہ آگے اگلی بار بولے تم ہی جاؤ بیگم, میں تو نہیں جا سکتا, میرے سے نہیں ہوتے اتنے راؤنڈ. ایک کام کے لیے مطلب اگر دیکھا جائے تو ہونا ہی چاہیے کہ ایک بار نکلے, ایک دکان سے ایک چیز لی ضرورت کی, دوسرے میں اس کا جو کام تھا کرا, تیسرے میں اس کو سلنے ڈالا اور گھر آ گئے. نہیں, پھر ٹیلر کے پاس الگ جائیں گا, ٹیلر میں کوالٹی وائز کون سی کوالٹی کا ڈریس ہے تو کون سی کوالٹی کے ٹیلر کیا, وہ ایک الگ راؤنڈ. اس کے بعد بیچ میں جاؤ دیکھ کے آؤ برابر سیرا کیا, بیچارہ شوہر جا کے بول رہا وہ برابر سیرا, اسٹیچز پورے, ہاں ہاتھ دھو کے دو بولنا اس کو پورے اسٹیچز برابر, میرا کپڑا لانا نہیں اس نے ذرا بھی نیچے, آپ روز آتے جاتے ذرا وہاں کی چکل. مطلب وہ ایک بازار سے ایک چیز لانے کے بعد پورا خاندان, پورا کنبہ قبیلہ لگا ہو اس چیز کے چکر میں. بہانے 100 بہانے اور جانے کے, ایک بہانے سے بازار چلے, فلاں چیز لانا ہے چلو. اور اس کے بعد عید, بقرعید, شادی, بیاہ, گھر کے اندر فلاں مطلب ہر چیز کے لیے الگ الگ بازار ہے. اور اس کے حساب سے پورے مارکیٹ میں بولا بھی جاتا ہے, پورے خاندان میں چرچا ہو جاتی ہے. جیسا کہ مثال گھر میں شادی ہے تو دوسرے لوگ مہمان بن کے گھر پہ آتے نہیں, وہ ہم آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کا شادی ہے تو اب 1 مہینہ خریداری میں ہوں گے نا, اس لیے ہم خود نہیں آئے. بولتے 1 مہینہ 45 دن گئے, یہاں شادی تھی, یہاں سے گاڑی کر کے وہاں جا رہے تھے, وہاں سے شہر بھی چینج کرتے لوگ شاپنگ کے لیے, پھر وہ شہر میں گئے وہاں سے کپڑا لائے, یہ شہر میں گئے یہاں سے برتن آئے, فلاں جگہ گئے یہ ہوا, پرائیویٹ گاڑی کر کے گئے فلاں آیا, ٹرین سے AC بکنگ کر کے جانا پڑا, اس میں یہ آیا. ارے ایک چیز تو بھول گئے تھے, فلائٹ سے بھیجنا پڑا ہاتھوں ہاتھ ان کو, جب فلائٹ سے جا کر لے کے اتنے میں وہ چیز ملی. اتنے پلاننگ, اتنے سفر کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں, خریداری. تو 1 مہینہ کوئی نہیں آیا کہ تو خریداری ہو. پھر شادی کے بعد اس کی پوری تھکن نکلی, پھر لوگ آ کے مل رہے ہیں, تو ابھی وہ باقی جمعگی کی خریداری, ابھی اتنی خریداری تو ماشاءاللہ ہو گئی, شادی کی ہو گئی. عید بقرعید کا تو پھر اپنا عالم ہے, کیا بتاؤں اس کے لیے, اپنا عالم ہے. رمضان سے پہلے دکانوں کو سلیکٹ کرنا, پورا پروسیس ایک دوسرے سے کنیکٹ, اور وہ کیا ہوا دکان کون سی اچھی چل رہی ہے, اور مارکیٹ میں کیا کھلا نیا, پورا پروسیس آف سلیکشن. مطلب دکان کو نشاندہی کرنا, چوری سے پہلے نشاندہی کرنا کون سے گھر پہ آنا, تو دکان کی نشاندہی کرنا. پھر رمضان شروع ہونے کے بعد انتظار کرنا اچھے مال کے آنے کا, چونکہ 10 days تو پرانا ہی مال بکے گا, 11ویں دن نیا مال آئے گا, تو بار بار آتے جاتے وہ مال آیا نا,
نہیں باجی وہ 10ویں روزے کے بعد آئے. ہاں 10ویں روزے کے بعد جانا. پھر 10ویں روزے پہنچے, کیا ہوا مال آیا وہ جو نیا آنے والا تھا؟ نہیں باجی وہ اور 2 دن لگیں گے, بس انتظار کرو. پھر 15ویں روزے پہ مال آیا, 15ویں روزے پہنچے, مال دیکھا گیا, مال تو اچھا ہے بھیا لیکن اور آئیں گا کچھ نیا؟ ہاں باجی 22, ہاں پھر ابھی نہیں لے سکتے, چلو 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 22ویں روزے کو آنے کا, ابھی نہیں لینے کا. پھر اس کے بعد طے کی گئی پوری راتیں, پھر ایک کے بعد ایک ہر رات میں مختلف دکان پہ ٹارگٹ کر کے, ایک دن جوتا, ایک دن کپڑے, ایک دن فلاں, ایک دن فلاں, ایک دن فلاں, اور ماشاءاللہ آخری اشرا پورا بازار اس کی تھکن, حتیٰ کہ عید کے دن فجر تک گھومنا پڑا جب پورا کمپلیٹ ہوا شاپنگ. عید کے دن فجر تک بس عیدگاہ میں نماز کھڑی اور ہم گھر پہنچے, اتنی شاپنگ ہو, لیکن اتنا ریلیکس محسوس ہوا جب پورا کر کے آئے 10 دن, بہت اچھا لگا. تو 1000 بہانے ہیں بازار جانے کے, 1000 ریزن ہے. نہ رمضان دیکھا, نہ غیر رمضان دیکھا, نہ راتیں دیکھی کون سی چل رہی, نہ دن دیکھی کون سے چل رہے, نہ حالات دیکھی کون سے چلے, نہ اکنامیکل کنڈیشن دیکھی گھر کے مردوں کی کیا چل رہی. 1000 اس کے 1000 بہانے, 1000 کام ہوئے. یہ چند بہانے تھے بازار جانے کے لیے. اب آئیے میں آپ کو جو ہے مسجد میں جانے کی کیا کنڈیشن ہے وہ رکھتا ہوں, جو کہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے عورتوں کے لیے. تو پھر بازار کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسے. مسجد جانے کی کیا کنڈیشن ہے خواتین کی اگر وہ مسجد جاتی ہیں تو. عورتوں کا مسجد میں نماز کو جانا, اس کا جواز ہم کو ملتا ہے, لیکن بہت کنڈیشنل ہے. وہ بھی اسی کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت میں فرمایا, جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل نہ ہو. دوسری روایت ابو داؤد کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی, قبول نہیں کی جاتی جو مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے جب تک کہ وہ غسل نہ لے لے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. مطلب عورت اگر خوشبو لگا کے مسجد جاتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کب تک؟ جب تک کہ وہ غسل نہ لے لے, پورا نہا نہ لے, اس لیے کہ عورت کو خوشبو لگانا درست نہیں ہے. اب آپ دیکھیے یہ حدیث ایک طرف ہے, نماز کیوں نہ آئے خوشبو لگا کر. یہاں خوشبو لگا کر کہاں جایا جا رہا ہے مجھے تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑی. یہ مسجد کی کنڈیشنز ہے جو سب سے محبوب جگہ ہے, اور جہاں شیطان انڈے دے رہا ہے, بچے دے رہا ہے, جو مغضوب جگہ ہے, وہاں یہ حرکت ہو رہی ہے کہ خوشبو وغیرہ لگا کے جا رہے ہیں. کتنی اس میں قباحت اور برائی اندازہ لگائی. اسی طرح ایک صحابیہ کا واقعہ ہے جو مسند احمد کی روایت ہے, غور سے سنیے. واقعہ یوں ہے کہ وہ صحابیات آئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان صحابیہ کو بہت شوق تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں آ کے نماز پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کو کیا کرے, فرماتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز ادا کرنا پسند کرتی ہو, مطلب مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھنا چاہتی ہو, ٹھیک, لیکن تمہاری وہ نماز جو تمہارے گھر کے سب سے اندر کے حصے میں ادا کی جاتی ہے, وہ اس نماز سے بہتر ہے جو برآمدے میں پڑھی جاتی ہے. سب سے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے, سب سے انر موسٹ اپارٹمنٹ روم کے اندر, وہ بہتر ہے جو برآمدے میں پڑھی جاتی ہے. وہ نماز جو برآمدے میں پڑھی جاتی ہے وہ بہتر ہے جو گھر کے صحن میں پڑھی جاتی ہے, اور وہ نماز جو گھر کے صحن میں پڑھی جاتی ہے وہ بہتر ہے میری مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے. مطلب افضل تو گھر میں ہی پڑھنا ہے, گھر میں بھی صحن میں نہیں, اندر کے حصے میں پڑھنا افضل ہے. تو کیا فرمایا, جو سب سے اندر ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بیچ والے حصے میں, اور اس سے بہتر ہے جو صحن میں ہو, اور صحن میں پڑھی جانے والی نماز اس سے بہتر ہے جو میری مسجد میں آ کے تم پڑھتی ہو. مطلب افضل تو یہ کہ گھر میں ہی پڑھا جائے, لیکن جواز ہے, جائز ہے, جا سکتی, انتظام ہو, تمام چیزیں ہو تو, فتنے فساد کا ڈر نہ ہو تو, لیکن افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھے, اور گھر میں بھی سب سے اندرونی حصے میں پڑھے. تو آپ نے فرمایا میری مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. پھر وہ صحابیہ نے کہا تو یہ میرے لیے پھر بہتر ہے, اور وہ ساری زندگی اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتی رہی. تو یہ کنڈیشن نماز کے تعلق سے ہے. کتنی احتیاط کی, اب اندازہ لگائیے. بازاروں کے تعلق سے وہ تیار ہونا, وہ سجنا دھجنا, وہ خوشبوئیں لگانا, وہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانا, وہ متاثر کرنے والا بنانا, وہ تیاری کرنا. ویسے تو یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے, لیکن بدرجہ اولا عورتیں یہ کام کر رہی ہے, بہت کامن ہے, بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. فتنے ہو رہے ہیں, فساد ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, نوجوانوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے, زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے, جانوں تک معاملہ جانے تک آ جاتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی یاد رکھیے, ضرورت یاد رکھیے. تو یہ مسجد میں جانے کی کنڈیشن سے یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا, ابو داؤد کی روایت ہے, کہ مسجد نبوی سے عورتیں اور مرد, صحابہ اور صحابیات نکلے اور خلط ملط ہو گئے, مطلب مکس ہو جا رہے تھے سب. تو آپ نے فرمایا, کہا عورتوں کے لیے بیچ کا نہیں, سائڈ کا راستہ ہے. مطلب
مرد بیچ سے چلے، عورتیں سائڈ سے چلے. تو گویا یہ بھی بتایا گیا. آج بازاروں کی حال دیکھیے، آج بازاروں کی حال دیکھیے، حالت یہ کہ دھکے سے دھکا لگتا ہے، کاندھے سے کاندھا رگڑا جا رہا ہے نا. ایک روایت میں فرمایا تیرے لیے، ایک صحابی سے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے کہ لوہے کی ایک کیل لے کر سر میں مار لے، اس سے کہ کسی غیر محرم کو تیرا ہاتھ لگے. عورتوں کے لیے مسجد آ رہی ہے تو سائڈ والا راستہ عورتوں کا، بیچ والا مردوں کا ہے. یہاں بازاروں کی حالت سب خلط ملط، دھکے سے دھکا لگ رہا ہے. یہ کسی بھی کاسٹ، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی ریلیجن نے پسندیدہ نہیں، صرف اسلام نہیں. کوئی بھی پسند نہیں کریں گے کہ عورتیں اور مرد رگڑتے ہوئے چلے گئے. مجبوری الگ چیز ہوتی ہے، یہاں کوئی مجبوری نہیں. بازار کیا مجبوری بتا سکتے کہ مجبوری ہے میرا بازار، نہیں تو میرا کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ مجبوری نہیں. یاد رکھیے ہم نے اس کو اپنی ضرورتیں بنا لیا. یاد رکھیے لہٰذا یہ کنڈیشنز دیکھیے نماز کے لیے، نماز کے آنے جانے کے لیے. اب اس کو آپ بازاروں پہ لگا لے تو آپ سمجھ جائیں گے بازاروں پہ کتنی سخت کنڈیشن، جبکہ وہاں برائی اور مغضوب جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں فرمایا اور کہا اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ بغیر زینت کے مسجد کے لیے جائے. اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، لیکن اگر مسجد جائے تو کنڈیشن یہ کہ زینت، خوبصورتی کے ساتھ اپنی زینت کو چھلکاتی ہوئی نہیں جائیں گی. لیکن آج بازار میں اس کے برعکس مکمل زینت کے ساتھ جایا جا رہا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد کیا ہے. مختلف احادیث کی بنا پر وہ لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت اس وقت دی جائیں گی جب وہ خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت سے آراستہ نہ ہو، ایسی کوئی چیزیں نہ پہنے جو بجتی ہو جس سے مرد اٹریکٹ ہو. یہ اس کا معنی. دیکھیے آپ مسجد جانے کی کتنے زبردست کنڈیشن ہے، اور یہاں ہم لوگ جو ہے بازاروں کو جو ہے اس سے کم مطلب بالکل سچ کے، سنور کے، اور پھر فتنہ فساد، پھر برائی آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سب ہماری ہاتھوں کی بھیجی گئی چیزیں. یاد رکھیے تو مسجد کی کنڈیشن ہے. اسی طرح جو ہے عورتیں اگر بازار جاتی ہے بنا شرعی ضرورتوں کے تو کیا نقصان ہوتا ہے. چند نقصانات رکھیے، اپنی بات میں ختم کروں گا. پہلی چیز جو ہے، دو قسم کے لوگ ہی بازار جا سکتے ہیں. پہلا جو دکاندار ہو، جس کا بزنس ہو، بزنس مین بازار جا سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے. اور دوسرا جس کو کچھ خریدنا ہو وہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بازار جانا نہیں. گھومنے پھرنے تفریح کرنے کی جگہ بازار نہیں. آپ پارکس جائیے، گارڈنس جائیے، وہ اس کے لیے ہے. سیر و تفریح کے اسپاٹس الگ ہیں، لیکن بازار وہ جگہ نہیں. تو دو ہی لوگ بازار جا سکتے. پہلا جو خود بازار میں کام کرتا ہوں، جیسا صحابہ میں سے کچھ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سڑکوں پہ نہ کھڑے رہو، تو کہا ہم بازار میں اور سڑکوں پہ کھڑے رہے بغیر کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری تجارتیں ہیں. تو پھر اس کو حقوق بتائے، ان صحابہ کو حقوق بتائے کہ پھر اگر بازار میں رہتے ہو سڑک پہ تو کیا کیا کام کرو، کیا کام نہ کرو. ٹھیک ہے. تو بہرحال جس کو بزنس ہے وہ جائے، دوسرا جس کو ضرورت شرعی وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے شوقیہ مول لی ہوئی ذمہ داری ہے. بازار جانے کا نقصان عورتوں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ذمہ داری ہے انہوں نے شوقیہ مول لے لی ہے، ان کو دی نہیں گئی ہے. مرد کا کام ہے کہ تمام چیزیں ضرورت کی عورت کو لا کر دے. مطلب ایک طرح سے عورت کو باس بنا دیا گیا ہے، مرد جا کے تمہارے لیے لائیں گا. اب شوقیہ ذمہ داری لے لی، میں سب کرتی ہوں. پھر زندگی میں پریشان ہے کہ اتنا ٹینشن ہے، پاس بچوں کی تربیت فلاں اور بازار بھی جانا ہے. تو شوقیہ لی گئی ہوئی ذمہ داری یہی. تو اس سے بڑی تکلیف یاد رکھیں عورت کو جو ہوتی ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ سادگی اور خنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سادگی والی زندگی انسان نہیں جی سکتا. کیوں نہیں جی سکتا ہے؟ جب وہ بازاروں کی چمک دھمک اور بازاروں میں چیزیں، لوگوں کی خرید و فروخت دیکھتا ہے تو اس کا دل للچاتا ہے اور وہ سادی زندگی نہیں جی سکتا. تو پھر ایک سادی زندگی سے، قناعت پسند زندگی سے، ایسی لائف جس میں انسان کنٹینٹ ہو، جو اس کے پاس ہے، مطمئن ہو، وہ نہیں جیتا ہے، بلکہ اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہے. بس لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو. اور یہ خواہشات اتنی خطرناک ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ جو خریدنے والا مزاج ہے کہ چیز ایک کی ضرورت ہے 10 لا کے رکھ دی گئی، کبھی کام آئیں گی نہ، فیوچر کے لیے لے لو. سمجھ رہا؟ تو قناعت والی ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے، سادگی والی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو نقصان ہے، شوہر اور بیوی کے بہت سارے جھگڑوں کی وجہ یہ بازار. اس لیے کہ شوہر جانتا ہے جاؤں گا تو جیب ڈھیلی ہونے والی ہے. بیوی کرے نہیں میں صرف چلوں گی، سادہ سادہ دیکھوں گی، آ جاؤں گی، لیکن وہاں جا کے یہ لے لو نا جی، وہ لے لو نا جی. اب یہ بیچارہ پریشان، لاؤں کہاں سے؟ لینے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاؤں کہاں سے؟ اس کے لیے انکم سورس میری کیا ہے؟ تو بہت ساری بار بازار نہیں جانا جھگڑے کی وجہ ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ لے جا تو جھگڑا ہو. ہاں کوئی یہ کہے کہ سب کچھ ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ حج کو نہیں جاتے ہیں، مجھے بھی نہیں لے جاتے ہیں. سب کچھ ہے آپ کے پاس، عمرہ نہیں جاتے، مجھے بھی نہیں کرواتے ہیں. بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی. لیکن یہاں جھگڑے کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں؟ بازار نہیں لے گئے آپ. اور فتنے اور فساد
کی وجہ گھروں میں جو ہے بن جا رہی ہے یاد رکھیے جھگڑے۔ اسی طرح چوتھے نقصانات جو ہوتے ہیں یہ کہ مال کا فضول ضائع ہونا، ایک چیز لینے گئے 2 اٹھا کر لا لی، 100 روپے کی چیز لینے گئے 200 کی اٹھا کر لا لی، اچھی دکھ رہی تھی تو بہن کے لیے فلاں کے لیے لا لی، سب مل کے لے رہے تھے تو مجھے حیا آئی کہ میں کیسا نہ لوں تو میں نے بھی خرید لی، خامخواہ پیسہ جا رہا، ضرورت نہیں ہے، انہوں نے لیا تو مجھے لگا میرا اسٹیٹس تو ان سے زیادہ ہے، جب وہ 1000 کی پہن سکتے تو میں 2000 کی لے لیتی ہوں، ایڈوانس لے لیتی ہوں، تو فضول مال ضائع ہونے کی بہرحال ایک وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے، اننیسری ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے کیوں؟ بازاروں میں جانے سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں کہ ہم خامخواہ بازار نہ جائیں اور اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اس لیے کہ عورتوں کو کئی کام ہے جو گھر پہ کرنا ہے، یاد رکھیے، اور بچوں کی تربیت اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں، یاد رکھیے نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو بہرحال ان کو کرنا ہے، تو یہ چیزیں رہ کر جو ہے اسی میں ٹائم جو ہم جو ہے صرف کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 7واں جو نقصان ہے، رمضان کا چونکہ مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں بازاروں میں جانے سے بہت ساری بار عبادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری بار بہت ساری برائیوں کی وجہ بن جاتی ہے، اور رمضان کا اکثر حصہ بازاروں میں ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دکانداروں نے تو آفرز دے ہی رکھے ہیں کہ بھائی افطار کا معقول انتظام ہے نا، اور اب تو افطار کا کیوں بولوں، سحر کا بھی معقول انتظام ہے، صرف افطار کیوں کہوں، سحر کا معقول انتظام۔ تو بازار ایسے چل رہے ہیں کہ افطار بھی بازار میں، سحر بھی بازار میں، تو اس لیے میں نے کہا نا پورا بازاری کلچر چل رہا ہے۔ ہاں مجبوریاں الگ بات ہے، مجبوریاں ہو سکتی ہے، میں ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، ہوٹل میں رہتا ہوں، اب ظاہر سے تو ہوٹل میں کچھ سامان لے جانا ہے، اپنا روز کا کھانا بازار میں ہی کھانا ہے، تو یہ تو مجبوری سمجھ میں آتا ہے، لیکن وداؤٹ اینی ریزن، کوئی مجبوری نہیں، اپنے گھر میں ہو، اطمینان و سکون سے ہو، اس کے بعد کیوں جانا ہے؟ یہ کلچر جو بن پڑا ہے بازاروں کا، اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت کی چیز اگر خریدنا ہو تو بازار جائے، ضرورت کی چیز لے، خامخواہ ادھر ادھر نہ دیکھے، سادی سیدھی دکانوں پہ جائے، اپنا کام جو ہوتا ہے وہ کر لے، جتنی استطاعت ہے اتنی چیزیں لے، وقت زیادہ ضائع نہ کرے، ایسی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہ لے جس کو بار بار جانا پڑتا ہے، آسانی سے لے، اپنے گھر پہنچ جائے، مطمئن ہو جائے، جو آیا ہے بہت اچھا آیا ہے، ورنہ ایک بار جا کر دیکھ کے آنا، دوسری بار جا کے چیک کرنا، تیسری بار ریٹ چیک کرنا، چوتھی بار خرید کے آنا، پانچویں بار اس کی میچنگ لینا، چھٹی بار اس کو سلنے ڈالنا، ساتویں بار، یہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اس سے مردوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، عبادتوں میں بہرحال خلل آتا ہے، اور بہت سارے اوقات جھگڑے اور فتنے فساد کا یہ وجہ بن جاتی ہے، مردوں کے خامخواہ حرام چیزوں کی کمائی کی طرف جانے کی وجہ بن جاتی ہے، اسی طرح اور کئی بہرحال اس کی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس چیز کو ہم سمجھیں، خاص طور سے ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں کہ بازار کوئی ایسی پسندیدہ جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جائے رہے اس کو پسند کریں، بلکہ ضرورت ہو تو کرے، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس آ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ بازار بہت سارا ہمارا حلال مال ضائع کر دیں گے، بہت ساری خامخواہ کی چیزیں ہم اٹھا کر لائیں گے، بہت ساری بار فتنے اور فساد کی وجہ بنیں گے، بہت ساری بار جھگڑے کی وجہ بنیں گے، بہت ساری بار گھر کے مردوں کا حرام کما کے لانے کی وجہ بن جائیں گے۔ تو آپ جائیے بازار، ضرورت پڑنے پہ جائیے، شرعی وجوہات کے تحت جائیے، اپنا کام کیجیے، کام ختم ہوتے ہی واپس آ جائیے، یہ سب سے بہترین چیز یاد رکھیے۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا اور بازاروں کو معمول بنا دیا، آنے جانے کی چیز بنا دی، رہنے کی جگہ بنا لی، کھانے پینے کی جگہ بنا لی، جیسا آج ہو رہا ہے، عبادتوں کو ضائع کرنے کی جگہ بنا لی، رمضان اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے، بڑی بڑی عبادتوں کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی وہی بازار اور وہی گھومنے پھرنے کا جو ہے شوق، وہی ہوٹلوں میں جانا اور کھانے کا شوق، گھر میں رہنا عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد کی کنڈیشنز دیکھیے آپ عورت کے لیے کیا ہے، تو بازار کی کنڈیشنز تو اس سے زیادہ سخت ہوں گی، کیونکہ وہاں بہت ساری بار برائیاں ہوتی ہے۔ بازار کو اچھی جگہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں بولیں گے بازار اچھی جگہ، ہر انسان بولیں گا یار یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اچھے لوگ نہیں آتے، کبھی کبھار مارکیٹ اس قسم کا ہے، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تکلیف دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں معلوم ہونے کے بعد کیسے غیرت مند خاتون مسلم یہ پسند کریں گی، گوارا کریں گی کہ وہ ایسے بازاروں میں جائیں؟ تو ہمیں چاہیے اس معاملے میں بڑی ہم احتیاط کریں اور ضرورت پڑنے پہ نکلے، ضرورت پوری ہونے کے بعد واپس آ جائے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو اپنے مال اور اپنے وقت کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو بے وجہ یہ بازاروں میں جا کر اپنے مال، وقت اور اپنی صلاحیت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت کرے، ہم تمام کو جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے دی مردوں اور عورتوں کو، ان ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کانفرنس کے تیسری نشست کا جو ہم آغاز کرتے ہیں، جو کہ سوال و جواب سے متعلق ہے، تو جو لوگ اس عنوان سے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں
وہ جو ہے اسٹیج کے قریب رکھے ہوئے مائک میں قطار بنائیں اور خواتین اپنے سوالات کو جو ہے چیٹس کے ذریعے سے جو ہے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہلا سوال جو ہے ہم مائک سے لیں گے. بہت اچھے سے اس کی وضاحت کی، لیکن اس کے اندر میں اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مانسر چل رہا ہے ہمارے خواتین کا، یہ جو بازار کے لیے نکل رہی ہے شاپنگ وغیرہ کے لیے یا کسی اور وجہ سے، جب گھر سے نکل رہی ہیں تو جو منظر جو لے کے چل رہی ہے اپنے ساتھ میں، خصوصی طور پہ جو لباس ہے بیٹر کے جوتے ہو گئے، ٹائٹ جوتے ہو گئے، لباس ہے، یہ چیزیں اور بھی نہ پہنتے ہوئے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ جنگوں کے اندر اکثر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے اس کتابوں میں پڑھنے اور یونیورسٹی میں، تو اس کے اندر اس کی وضاحت میں اچھے سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، میں نے ایک سوال کیا کہ بازار جو عورتیں جاتی ہیں خواتین، تو جس لباس مطلب جو برقع وہ پہنتی ہے، جس انداز کا ہوتا ہے، جو اس سے برائیاں ہوتی ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میری تقریر میں نے یہ وضاحت کی کہ بنا شرعی ضرورتوں کے وداؤٹ اینی نیڈ خواتین نہ نکلے، یہ ان کے سیفٹی سیکیورٹی پروٹیکشن کے لیے بہت اچھا ہے، ان نیسسری ایشوز سے بچنے کے لیے. لیکن اگر شرعی ضرورتوں کے تحت بھی جاتی ہے تو اس کا بھی تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مطلب وہ چیز بھی کیسے کرنا ہے. میں نے مسجد کے آداب رکھ دیے پورے. بہتر ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں پڑے، زیادہ بہتر ہے. تو یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ بنا شرعی ضرورت کے بازار بھی نہ جایا جائے. دوسرا یہ کہ جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مسجد آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے، زینت کے ساتھ نہ آئے. ظاہر سی بات ہے جو محبوب جگہ اللہ کی وہاں جب یہ نہیں کرنا ہے تو مغضوب جگہ جو پسندیدہ جگہ نہیں وہاں تو بدرجہ اولا یہ خوشبو اور زینت سے بچنا ہے. لیکن اگر شرعی ضرورتوں کے تحت بھی جاتی ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ خوشبو سے زینت سے بچے. جو وہ برقع جو وہ کپڑا اپنا اوپر سے پہنتی ہے، برقع اور جو بھی نام بہرحال مختلف علاقوں میں اس کو دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی زینت کو جو اس نے کپڑوں کی شکل میں اور زیور کی شکل میں پہنا ہے اس کو وہ جو ڈھانپتی ہے، اس لباس، اس کپڑا، اس برقع، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو ہے کنڈیشنز ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ سادہ سیدھا ہو، زینت کو چھپانے والی چیز ہو. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کبھی کبھار وہ برقع خود ایک بڑا اٹریکشن اور فتنہ بن جاتا ہے. لوگ اس برقعے کے کلرز، اس کے کٹس، اس کے ڈیزائن، اس پہ کی گئی امبرائڈری، اس پہ لگے ہوئے چائنیز، ہنگیرین اور کیا کہوں امریکن نگ جو ہوتے ہیں اسٹونز، اس کے اٹریکشن کے لیے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پہنا جائے، چلو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. برقع وہ ہوتا ہے جو ایک خاتون کی زینت کو چھپانے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی زینت اگر کھلیں گی غیر محرمات کے سامنے تو امکانات ہے اس کو تکلیف ہو، وہ فتنے میں پڑے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا شریعت نے پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ کہا کہ زینت کو وہ چھپا لے. باقی باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، بازار جانے سے منع نہیں کیا. لہٰذا وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم یاد رکھیے کہ وہ سادہ سیدھا ہو. آپ کے علاقے میں جس کلر کا عورتیں پہنتی ہے وہ ہو، تاکہ آپ ڈفرنس نہ ہو کہ بھائی یہ اسٹیٹس ہے تو یہ کلر کا پہنتے، یہ اسٹیٹس والا یہ مہنگا والا یہ کلر کا ہوتا، سستا والا یہ. ایک جیسی مسلم بہنیں دکھے ساری کی ساری. ٹھیک، اس میں ایک اور غلطی جو ہوتی ہے، زینت کو تو چھپایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے اللہ رحم کرے پتہ نہیں چوٹی باہر نکل جاتی ہے. شاید وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا بھول جاتے ہیں، وہ نہیں پتا مجھے، لیکن بہرحال وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی زینت ہے، اس کو آپ اندر ڈال کے رکھیں. تو بہرحال پردے کا یہ اہتمام بے حد ضروری یاد رکھیے. صحابیات کو اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ وہ جس انداز سے پردہ کرتی تھی، تو اس پردے کو، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں، اس کو جانیں. اس پر میرا ایک تفصیلی عنوان ہے پردے کی اہمیت. ٹھیک ہے، اور اس میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں لیا یہ پردہ کیسا ہو، کیوں کیا جائے، حکمتیں کیا ہے، فائدے کیا ہے، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے، اس کو دیکھیں. تو لہٰذا اگر شرعی ضرورتوں کے تحت بھی باہر نکلے تو پوری احتیاط کے ساتھ جو شریعت نے بتایا اس ساتھ نکلے، ورنہ پھر اس میں بھی احتیاط کرے اور گھر کے مردوں سے باہر منگائے. لیکن میں جانتا ہوں مجبوریاں ہوتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں، بھائی کی غیر موجودگی میں، والد کی غیر موجودگی میں، وہ سفر پر ہے، تجارت پر ہے، باہر جاب کرتا ہے، بچے ہیں، بیماریاں، اسکول کو چھوڑنا ہے،
بازار جانا پڑتا ہے، سبزی ترکاری روزمرہ کے کام کرنا پڑتا ہے، تو فل احتیاط کے ساتھ پورا پردہ کر کے جیسے حکم دیا، اور ضرورت کے تحت جائے، خامخواہ زیادہ بات نہ کرے، اپنا کام کر لے انشاءاللہ عزیز، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پردے کے عنوان سے آپ میرا عنوان سنیں انشاءاللہ، بتفصیل میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے لیفٹ سائڈ سے مائک سے لیا جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبد الماجد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بازار بہت بری جگہ ہے، اور ہمیں تجارت بھی بازار میں کرنا ہے، اور آپ نے کہے کہ شیطان سے اور شیطان کے انڈوں سے ہم کیسے بچیں، اور حق حلال تجارت کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ حلال تجارت کرنے پر انسان کو کیا اجر ملے گا، جبکہ بازار میں جانا بھی حلال ہے، تجارت کرنا حلال۔ تو دیکھیے سچے تاجر کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ بزنس کرتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ روز قیامت جو ہے میرے ساتھ ہوں گا۔ جیسے کہ تجارت میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، یا مال دینے کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، یا مال کے نقصان کے ڈر سے اس کو کسی بھی حالت میں چھپا کے اس کا نقص بیچ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک انسان تجارت کرتا ہے، سچے ڈھنگ سے کرتا ہے، سچے انداز سے کرتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق کرتا ہے، جیسے شریعت نے بتایا ویسا کرتا ہے، تو سچے تاجر کے تعلق سے یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ روز قیامت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاؤں کے ساتھ جو ہے بہرحال اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ تو پتہ چلا سچا تاجر جو ہے بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تو تجارت حلال ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، لیکن بازاروں میں بار بار جانا یوں ہی جانا شریعت نے پسند نہیں کیا رکھے، تو لہٰذا سچے تاجر کے بڑے فضائل بہرحال کتاب و سنت کے اندر۔ سوال یہ آیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی لڑکیاں پڑھائی کے بہانے اداروں میں کینٹینس میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتی ہیں اور جو ہے وہاں پر اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں، تو کیا یہ بھی بازار میں جو ہے اپنی زینتوں کو ظاہر کرنے میں شامل ہے؟ اگر ہے تو اس پر جو ہے ہماری بہنوں کو کچھ نصیحت کیجیے۔ بہرحال کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ خواتین جو ہے یا جو ہے لڑکیاں جو ہے کالج وغیرہ جاتی ہے اور وہاں کینٹینس وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں بھی وہ زینت دکھاتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دکانیں جہاں ہوتی ہے یا 2 3 4 دکانیں جہاں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک قسم کا بازار ہی یاد رکھیے۔ جنرلی ہوتا ہے کہ کالج میں کینٹینس ہوتی ہے اور کینٹینس کے اندر جو ہے ایک چلن ہے، سسٹم ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ ان ہاؤس ہوتی ہے، مطلب کالج کے اندر کا پارٹ ہوتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر کھلے بھی رہیں، زینت کے ساتھ بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے شرعاً بالکل یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ بلا کسی شرعی عذر کی خاتون کو اپنی زینت کے اظہار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، چاہے وہ اظہار کسی کالج میں ہو، کالج کی کینٹین میں ہو، بازار میں ہو، گھر کے باہر اگر نکلتی ہے تو پردہ اس کی زینت ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اگر کالج میں بھی کینٹین ہے اور کینٹین کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو شرعاً یہ درست نہیں ہے، اور اس سے ان کو اجتناب کرنا خواتین کو بےحد ضروری ہے۔ تو اگر ہماری بہنیں کالج جاتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، کینٹین میں ہو سکتا ضرورت ہو، اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے کھانا ساتھ نہیں لے جاتی ہے، یہ وقت نہیں ہوتا کہ کھانا بنا کے لے جائے، وہاں کھانا پڑتا ہے، تو یاد رکھیے وہ شرعی ضرورت کے تحت بازار جانے میں آئیں گا، لیکن اس کے اندر پردے کے سارے جو ہے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ضرورت کو وہ ایک جس کو کہیں گے ہم وجہ سمجھ لے کہ اب میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہاں چونکہ میری ایک ضرورت ہے، بازار آئی ہوں، تو بہرحال اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے اسٹیج کی لیفٹ سائڈ سے لیا جائے گا۔ یہ ہے کہ اکثر بازار میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون کے بعد جو ہے تو باہر ایک ہے جو باہر آ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بالی اگر خاتون میں مل جائے تو بالی بھائی اور شوہر جو باہر میں جائے، تو ایسے موقع پر خاتون کو صبح جائے بازار میں کہ آپ کا بال مل جائے۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون بازار میں ہو، اگر اس کے ہم ایک بال ہی نہیں لیتے بلکہ بال ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو زینت ہو، نہیں دکھنا چاہیے، تو کیا اس کو ہم ٹوک سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ خاتون کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو باپردہ ہو کے نکلے، ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ حیا ہے اور یہ ایمانی تقاضا ہے۔
لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نکل جاتی ہے تو اس کو ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹوکنے والا انسان ایک بزرگ شخص ہو، کیونکہ آپ اور میں میرے جیسے لوگ جا کر ٹوکیں گے تو اس کو الگ معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ جواز دے دیا جائے تو سارے ہی لوگ ٹوکنے میں لگ جائیں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں کو اپنی گھر کی برائی نہیں دکھتی لیکن باہر کی برائیاں برابر دکھتی ہیں، اور کبھی کبھار کسی برائی کو روکنے کی نیت سے نہیں بلکہ خالی معلوم کرنے کے لیے کیا برائیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھنا بھی پسند کرتے کہ دیکھو ایسی برائیاں ہو رہی ہیں، جو برائی ہے تو آپ نہ دیکھیں، تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے، ٹوکا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یا تو کوئی خاتون ہو، خاتون کی اصلاح کر دیں، یا تو آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کسی اپنی محرم خاتون سے ان کی اصلاح کرا دیں، یا تو پھر کوئی ایسا شخص ہو جو بزرگ ہو، عمر رسیدہ ہو، جس کی بات مان کر کوئی برا نہیں مانے گا، یا کوئی بھی خاتون یہ نہیں سمجھیں گی کوئی اور نیت سے یہ ان کے قریب آیا ہے، اور وہ جا کر نصیحت کر دے، چونکہ ہمارا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور تھوڑا سا کچھ بتا دے، وضاحت کر دے تو انشاءاللہ عزیز یہ بہتر رہے گا۔ وہ صرف بالوں کے معاملے میں نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے اس وقت روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں اور اس وقت آپ روکیں نا تو بہت ٹف جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس ضد میں کہ ان کی بے عزتی ہوں گی وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس کی اصلاح کی جا رہی ہے، کیسے اصلاح کی جا رہی ہے، کب اصلاح کی جا رہی ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے لوگوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کیسا کرتے، بڑے بچے، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، اجنبی اور غیر جاننے والے، کہ آپ نے اصلاح کا الگ الگ طریقہ اختیار کیا اور مختلف طریقوں سے ان کی اصلاح کی، تو لہٰذا میں نے اس میں تفصیلات رکھا۔ تو لہٰذا خاتون کی جہاں اصلاح اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت محتاط رہ کے کچھ مخصوص لوگ اگر یہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اگر عام ہر نوجوان یہ کرنے لگے تو فتنے میں پڑنے کا اس نوجوان کا اور اس خاتون کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا کچھ مخصوص لوگ اگر یہ کرے، عورت کی اصلاح عورت کرے یا بزرگوار عورت کرے یا پھر کوئی بزرگ شخص کر دے، اس کی حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے چیٹ سے لیا جائے گا۔ سوال ہے کہ کیا عورتیں بائک چلا سکتی ہیں کیا؟ کیونکہ صحابیات تو اس طرح کی سواریاں نہیں چلاتی تھی، تو اب ہم اسے کیسے چلائیں، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ سوال یہ تھا کہ میں نے جو ایک حدیث رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورتوں کے لیے راستے کا کنارہ ہے اور بیچ کا حصہ مردوں کے لیے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں بائک کار چلا سکتی ہے کیا؟ کیونکہ صحابیات رضی اللہ عنہ تو دیوار سے لگ کر چلتی تھی، مطلب نزدیک دیوار کی طرف، یعنی گاڑی کا معاملہ کیا کریں، گاڑی کو تو بہرحال ظاہر سے رولس ریگولیشن کے حساب سے چلائیں گے، تو اس کا ان کا سوال ہے کہ چلا سکتی ہے اور کیا بیچ میں سے چلا سکتی ہے، مطلب چونکہ گاڑی ہے اب چلنا تو سائڈ سے ہے۔ تو دیکھیے اس معاملے میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک خاتون شرعی ضرورتوں کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے اور سواری کو چلا بھی سکتی ہے، جس میں آپ بائک انکلوڈ کر لیجئے یا پھر کار انکلوڈ کر لیجئے، جو بھی ٹرانسپورٹیشن کی مینس ہوتے ہیں اگر ضرورت تو چلا سکتی ہے۔ صحابیات میں سے بہت ساری صحابیوں کو یہ چیز دیکھی گئی کہ وہ اونٹ وغیرہ چلاتی تھی، گھوڑے بھی چلاتی تھی، ٹھیک، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ وہ رائڈرز تھے، مطلب وہ سوار ہوتے تھے اور ان کو سواری کی عادت تھی۔ کوئی بھی انسان کو ضرورت پڑنے پر اچانک سواری نہیں چلا سکتا، وہ گاڑی ہو یا اونٹ ہو، جانا ہیبیچول ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں انسان، تو جب ضرورت پڑنے پر بھی انسان چلا سکتا ہے، تو لہٰذا صحابیات چونکہ چلاتی تھی تو لہٰذا اس کے چلانے کا جواز ملتا ہے، تو گاڑیاں عورت چلا سکتی ہے۔ اب رہا معاملہ کہ جو حدیث میں ہے کہ عورتوں کے لیے بازو کا حصہ ہے، بیچ میں مرد چلائیں گے، لیکن گاڑیوں کے لیے ایسی تمیز کرنا ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک، کیونکہ گاڑیاں سڑک پر چلتی ہے اور ضرورت پڑنے پر لیفٹ اینڈ رائٹ اور سینٹر سے انسان کو مختلف رولس ریگولیشن سگنل کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ جب اگر وہ گاڑی چلاتی ہے تو گاڑی کو سیفٹی کے اعتبار سے چلائیں گے، کیونکہ آٹومیٹیکلی جب وہ گاڑی چلائی تو دوسرے سے دور ہی رہ کر چلاتی، یہ پیدل چلنے والے کی طرح بازار میں سائڈ میں دھکا لگنے کا چانس کم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بازو سے چلاتی ہے، ٹھیک، اور اسپیشل لین کی گاڑیوں میں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور سب سڑک پہ چلتی ہے، تو لہٰذا کوئی اسپیشل زونس لیڈیز کے لیے الگ تو ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا جہاں تک گاڑیوں کا معاملہ ہے یہ ایک مجبوری کی شکل ہے، اور ایک مجبوری کی شکل ہے تو اس میں آپ بیچ سے اور سائڈ سے چلا سکتی ہے، لیکن احتیاطی پہلو تو یہی ہے کہ چھوٹی گاڑیاں عموماً راستے کے سائڈ سے چلتی ہے، اسپیشلی یہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جنرلی لیفٹ سائڈ کی طرف چلتی ہے، اگر جا رہی ہے تو واپس آ رہی ہے تو رائٹ ہینڈ کی طرف کارنر سے چلتے چھوٹی گاڑیاں،
बीच की सबसे कॉर्नर की जो लेन होती है उसमें फास्ट ट्रैक होती है, जनरली बड़ी गाड़ियां चलती है, उसके बाद थोड़ी स्लो और बाद में मोपेड चलती हैं। हाईवेज के ऊपर और रूल्स अलग होते हैं, तो लिहाजा ये तो मजबूरी की कंडीशन है, तो फिर चाहे साइड से हो बीच से हो बहरहाल वो चला सकती है। बेहतर ये इसके अंदर भी जो सेफ जोन हो उसके लिए, मोपेड्स के लिए, बाइक्स के लिए, वो सेफ जोन के एतबार से बहरहाल चला सकती है। तो यहाँ वो पैदल चलने का हुक्म यहाँ नहीं लागू है, यहाँ जो बेहतर है जो उसकी सेफ्टी के एतबार से और दूसरे की सेफ्टी के एतबार से उस जोन के अंदर वो गाड़ी चलाए, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेहतर होगा, विद स्पीड लिमिट्स और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अगला सवाल माइक से लिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, एक ऐसा घर है जहाँ पर शुगर का इंतकाल हो गया है, औरत और लड़कियाँ ही है वहाँ पर। ऐसी औरत को अगर सफ़र करना है या बच्चों को कहीं बाजार वगैरह जाना है, घर में महरम नहीं है, तो ऐसी औरतों में या ऐसी बच्चियों में क्या करना चाहिए? भाई ने एक सवाल किया कि अगर किसी के घर में महरम ना हो, शौहर का इंतकाल हो गया, वो खातून अकेली है, बच्चियां हैं सिर्फ, मर्द नहीं है, तो ऐसी खातून क्या करे? बाजार जाना है, सफ़र करना है। तो देखिए मजबूरियां याद रखिए, बहुत सारी चीज़ों को जो ममानियत है उसको वो मजबूरी उस कैफियत को उस हद तक के लिए जायज़ कर देती है, जवाज दे देती है, या उस हद तक के लिए उसे करने के लिए इंशाल्लाह उसको गुनाह नहीं होगा, जबकि उसकी नीयत शरीयत से बगावत की ना हो और वो बेचारी मजबूर हो। जैसा कि हम जानते हैं आजकल अफराद की कमी, वक्त की कमी का हाल ही है कि लोग अपने सगों के लिए जल्दी नहीं करता है। अब अगर उसका कोई सगा नहीं है, कोई घर में महरम मौजूद नहीं है, शौहर का इंतकाल कर चुका है, हर बार भाई हर जगह नहीं आ सकता है, वालिद हो या ना हो, ऐसा हो सकते हैं हालात, तो बहरहाल कौन से साथ जाए? तो कहा तो ये जाएगा कि पहले वो कोशिश करे कि अपने दूसरे महरमात को वो करे कि क्या वो चल सकते हैं। ऐसा हो सकता है उसका भाई हो सकता है, वालिद हो सकता है, ठीक है, इन लोगों को वो करे, या घर का और भी अफराद, नाना दादा और भी कोई लोग हैं उनको कह सकता है। लेकिन अगर वो ना हो, उनकी गैर मौजूदगी हो, हर बार वो अवेलेबल ना हो, दवाखाना जाना है, स्कूल जाना है, तो कोई जाहिर सी बात है एक आदमी कंटिन्यूसली तो ड्यूटी जैसा नहीं कर सकता है घर पर, जैसा घर में खुद मर्द कर सकता है अपने बच्चे और बीवी के लिए, तो वो बेचारी मजबूर हो जाती है। क्योंकि वो मजबूर है तो मजबूरी की शक्ल में बाजार जा सकती है, जाहिर सी बात है सारी खरीदो फक्त उसको करना होगा, लेकिन यहाँ उसकी नीयत बाजार में जाने की, स्टेटस बताने की, या ये नीयत नहीं है कि वो दिखाए, शो ऑफ करे, या ये नीयत नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है, उसको सुकून लगता है, वो मजबूर है, तो मजबूरी की शक्ल में बाजार जाए, अपना काम करे और काम करके वापस आ जाए, इंशाअल्लाह जिस वो ये कर सकती है। रहा मामला सफ़र करना है तो सफ़र के लिए भी उसको देखा जाएगा, क्या ये शरई ज़रूरत है, क्या वो मजबूर है, इसके अलावा क्या कोई हल नहीं है, कोई ऐसा महरम नहीं जो साथ चल सके और बेचारी मजबूर है, बच्ची बीमार है, कुछ करवाना है, दिखाना है, सफ़र है कि एक दूसरे शहर जाना है, कोई महरम मौजूद नहीं है, वो बेचारी बोलती भी है लोगों को आइए, कोई आ नहीं सकता है, आ सकता है तो उसकी हालत नहीं है कि उनका खर्चा बर्दाश्त करे, कभी ये हालत हो सकते हैं। हाँ, जिस जगह जा रही है वहाँ जान पहचान के लोग हैं, वो उसको रिसीव कर सकते हैं, ये मजबूरी वाली कंडीशन है। जब मजबूरियाँ होती है तो शरीयत उस मजबूरी को इंशाल्लाह देखती है और देखने के बाद उसको ढील और छूट देती है, जबकि इंसान की नीयत बगावत करने की ना हो, शरीयत के खिलाफ जाने की ना हो, वो मजबूर कर दिया गया हो, तो लिहाजा अगर वो ऐसी मजबूर है बेचारी, कोई उसका सपोर्टर नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में वो अकेले सफ़र करे, कम से कम करे, सेफ्टी के साथ करे, पर्दे का पूरा लिहाज रखे, तो इंशाल्लाह वो भी कर सकती है। रहा बाजार जाना तो शहर के अंदर ही होता है, यहाँ भी जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी वो जाएंगी आएंगी, लेकिन कोशिश करे कि कोई अगर महरम मिल जाए तो उनसे करवाएं, लेकिन मजबूरियाँ हैं वो कर ही नहीं सकती, तो फिर बहालत मजबूरी वो बिल्कुल जा सकती है और सौदा सुलूक जहाँ तक बाजार का मामला बिल्कुल ला सकती है। सफ़र के मामले में जाहिर से मना है कि सफ़र अकेले ना करे, तो यहाँ चूँकि मजबूर है, यहाँ भी वो जितनी मजबूरी अगर उतना करे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको गुनाह नहीं देगा। और उसके बावजूद भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें कि अल्लाह ताला जो है मजबूर है, फिर भी हम तुझसे तौबा करते हैं, कहीं इसमें कोई ख़ता और गलती तो नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको ज़रूर माफ़ करेगा और हमारी तौबाओं को जो इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। इंशाल्लाह अगला सवाल फिर से लिया जाएगा। सवाल ये है कि अक्सर औरतें बाज़ार में जाती हैं और गैर महरम लोगों के हाथों से मेहंदी उतारती है, क्या शरीयतन ये दुरुस्त है? इसके बारे में रोशनी डालिए। किसी ने एक सवाल किया कि अक्सर औरतें बाजार में गैर महरमों के हाथ से मेहंदी बनाती है, डिज़ाइंस वगैरह, तो क्या ये दुरुस्त है?
تو دیکھیے بازاروں میں جنرلی ہوتا ہے کچھ ایسی اشیائیں ہوتی ہیں جو اشیاء وہ پہن کر دیکھتی ہے یا جس کو لگانے سے مہندی وغیرہ ہو گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مہندی وغیرہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسانی ضرورت ہے جہاں انسان مجبور ہو. ٹھیک. دوسرا یہ کہ گھر میں لگانے والی چیزیں ہیں کہ آپ گھر جائیں اور گھر جا کے اس چیز کو لگائیں. تیسرا یہ کہ کسی غیر محرم سے اس کو لگوانا، مطلب وہ مرد جو کہ محرم نہیں ہے اسے لگوانا یہ شرعاً حرام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. وہ شخص ہاتھ کو پکڑیں گا، ظاہر سی بات ہے، صاف کریں گا، اس پر ڈیزائن وغیرہ بنائیں گا، اتنی دیر تک اتنے نزدیک بیٹھنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے کریکشنز کرنا ہوں گے، یہاں غلط جا رہا ہے یہاں صحیح جا رہا. ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شریعت میں غیر محرم مرد کا کسی عورت کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، ممانعت ہے، یاد رکھیے، حرام ہے، یاد رکھیے، سخت گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں دی. ٹھیک ہے، وعیدیں دی، جیسا کہ اس حدیث سے فرمایا کسی نوجوان کے لیے کیل سر میں ڈالنا بہتر ہے بنسبت کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. ہاں ٹھیک ہے، وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے شریعت میں جواز ہے اس چیز کا، وہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس شریعت کو ماننے والی ہے، جس دین اور مذہب کو ماننے والی ہے، جس ملت سے آپ کا تعلق ہے، وہ ملت، وہ دین، وہ شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی سوائے اس کے کہ مجبوریاں ہوں، جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اور کوئی اسپیشلسٹ نہ ہو. عورتوں میں تو ظاہر سے مردوں کے پاس جائیں گی، تب مجبوراً وہ اپنے ہاتھ دکھا رہی جس کو چیک کیا جا رہا ہے، یا دیگر اعضاء جو مجبوری ہے کہ ڈاکٹر دیکھے اور چیک کرے بغیر علاج نہیں کر سکتا، آپریٹ کرنا ہے تو ظاہر سے آپریشن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہاتھ لگائے بغیر. تو بہرحال ان مجبوریوں کی شکل میں اس کا جواز علماء لکھتے ہیں کہ ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے. لیکن یہاں ایسا کوئی جواز نہیں. یہی معاملہ ہو سکتا ہے جو لوگ چوڑیاں بیچتے ہیں، وہ لوگ چوڑیاں پہناتے ہیں، تو وہاں یاد رکھیے عورتوں کو وہ مرد چوڑی نہیں پہنا سکتا، اس لیے کہ شریعتاً کسی غیر محرم کا ہاتھ پکڑنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، چونکہ وہ ہاتھ پکڑیں گا، چوڑیاں اتاریں گا. اب اگر یہ ضرورت ہے کہ چوڑی پہن کے دیکھی جائے یا کچھ ایسی زیورات ہے جو ہاتھ میں یا گلے میں ڈالے جاتے ہیں یا کان میں پہنے جاتے ہیں، تو یہاں وہ دکاندار اپنے پاس عورتیں ہی رکھے اور وہ عورتیں ہی پھر ان کو پہنائیں. ظاہر سی بات ہے پھر وہ دکان میں عورتیں آئیں گی، عورتوں کی چیزیں بکیں گی، عورتیں لیں گی، عورتیں سیلس وومن ہوں گی کاؤنٹر، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ پہنائیں. لیکن جس طرح سے آج کل چلن ہے، جاتے ہیں اور بنا تمیز محرم غیر محرم کے لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں عورتیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں جائز ہے کہ ہم ان سے پہنا لیں، ان کو دکھا دیں، ان کو بتا دیں، ان سے دلوا لیں. یہ بالکل درست نہیں ہے، لیکن یہ بہت کامن ہو چکا ہے، لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور دھڑلے سے یہ عمل کیا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے اس معاملے میں ہم بڑی احتیاط کا یاد رکھیں، بہت حساس رہے. اگر خود خاتون حساس ہو جائے تو پھر ظاہر سے تو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ڈالیں گا، اس کا حساس ہو جائے، اپنی عزت اور عصمت کا وہ خیال رکھے. دین نے جو حیا کے تقاضے بتائے ان تقاضوں کا اگر وہ خیال رکھے تو بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. باقی پھر یاد رکھیے فتنے فساد دوسرا بھی نہیں کر پائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے آپ کے قریب ہاتھ کر دیا، وہ ایک اس کو معلوم نہیں تھا اسلامی ادب کیا ہے، اور وہ بیعت لینے آئی تھی، مطلب اس نے جو حق کو قبول کیا اور وہ کچھ وعدے کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیعت لیتے. اس خاتون کو علم تھا، اس نے ہاتھ قریب کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم کا ہاتھ چھونا پسند نہیں کرتے، اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو پتہ چلا کہ ایک مرد کا بھی کام ہے، اگر وہ مسلمان ہے سمجھتا ہے تو وہ کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہ چھوئے. اگر آپ کا بزنس ہے، ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ وہاں کوئی خاتون رکھے، وہ خاتون جو ہے اس کو پہنا کے بہرحال وہ چیز چیک کر سکتی ہے. لیکن اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، چاہے پھر وہ مہندی کا معاملہ ہو، چوڑی کا معاملہ ہو، کان میں بالیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں لیتی ہیں خواتین، وہ کریں. اور یہ بھی اگر وہ کرتی ہے تو ایسی جگہ کریں گی جہاں وہ ایکسپوز نہیں ہے دوسروں کو، وہاں غیر محرم نہ دیکھ رہے ہو. اگر یہ بھی کرتی ہے، ورنہ پتہ چلا ٹھیک ہے عورت ہی تو کر رہی ہے، آپ بازار میں پورا چہرہ کھول دیے، اس کو کان دے، تو ظاہر سے آپ کا چہرہ کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی زینت کو کھول رہے ہیں. تو یہاں بھی احتیاط ہوں گی، اور احتیاط کے ساتھ کہ وہاں کوئی غیر محرم نہ دیکھ رہا ہو، تب یہ چیز ہوں گی. یاد رکھیے، یہ نہیں کہ اب کر سکتے خاتون سامنے تو ہم کر لیں، ٹھیک ہے. تو پورے پردے کا تقاضا ہم رکھیں. پردہ ایک بہت بہت اہم چیز رکھے، یاد رکھیے ایک خاتون کے لیے یہ اس کی حفاظت ہے. یاد رکھیے سب سے بڑی ایسی حفاظت کی ایسی حفاظت اس کو کوئی نہیں دے سکتا. تو لہٰذا اس قسم کا جو آپ نے سوال کیا، لگانا مہندی یا پہننا کوئی چیز یا چوڑی کا پہنانا کسی غیر محرم سے ہو تو مسلم خاتون یہ بالکل نہیں کر سکتے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیے اس کے لیے حرام ہوگا، اور وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیے کسی غیر محرم کا ہاتھ آپ کو لگے یا آپ اس کو ہاتھ لگائیں، تو لہٰذا اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے مائک سے لیا جائے گا. کیا لیڈیز تجارت کر سکتی ہے خاص طور سے بازار میں؟
بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے، کیا لیڈیز بزنس تجارت کر سکتی ہے اور خاص طور سے بازار میں؟ سوال کے دو حصے، ایک بزنس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بازار سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایک مسلم خاتون بزنس کر سکتی ہے، ایک مسلم خاتون بزنس وومن ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جو امت کی ماؤں میں سے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ ایک بزنس وومن تھی۔ آپ کا لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹریڈ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت کا مال لے کر شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اس کو فروخت کرتے تھے، اور وہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اچھے اوصاف پتہ چلے، آپ کی امانت داری، آپ کا وعدہ کو پورا کرنا، آپ کا مال کو بغیر نقص کے بیچنا، آپ کو لوگوں کو نقص بتا کر مال کو سیل کرنا، یہ تمام چیزیں وہ تھی، اور آپ کے اوصاف، آپ کی اچھی اچھی خصلتیں آپ دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے رشتہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا، اور یہ سلسلہ آپ کا رشتے کا مطلب نکاح کیا 15 سال چلا۔ اس کے بعد 40ویں سال میں آپ نبی بنے۔ جب آپ نبی بنے تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ جب آپ نبی بنے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے اس بزنس کو وقف کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس دے دیا، تاکہ اس کے انکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنا چاہے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزنس کو لے کے آؤٹ سورس کر دیا، مطلب دوسرے کسی کو دے دیا، اور کہا اس کا جو انکم آئیں گی ایئرلی اس انکم کا حساب و کتاب کرتے۔ یا ٹریڈ جو ہوتا، لوگ جاتے، کاروان جاتے، سب سفر ہوتا، آنے کے بعد اس کا حساب ہوتا اور اپنا منافع لے لیا کرتے۔ تو انہوں نے اپنا بزنس وقف کر دیا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ازواج کے بزنس تجارتیں تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات میں سے کچھ کا آتا ہے کہ کچھ حضرت سودا جو ہے لیدر کا بزنس کرتی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ جو ہے عطر کا، خوشبو کا جو ہے بزنس کیا کر، تجارت کیا کرتی تھی۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ نبوت کے بعد والے واقعات ہے، چونکہ آپ نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہی سارے نکاح کیے۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی کوئی دوسرا نکاح نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت بزنس کر سکتی ہے، اور بہت ساری امہات کے تعلق سے اور دیگر صحابیات کے تعلق سے واقعات آتے ہیں کہ وہ بزنس کیا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ تو عورت بزنس کر سکتی ہے، پہلا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہے۔ اب بھائی کا سوال تھا کیا بازار میں بزنس کر سکتی ہے؟ تو عورت ایسے بازار میں بزنس کر سکتی ہے جہاں دکان میں پردے کا اہتمام ہو اور عورتوں کی ہی اشیاء بیچی جاتی ہو، تو وہاں بزنس بھی کر سکتی ہے، پلس وہاں جاب یا خود پریزنس بھی رہ سکتی ہے۔ جیسا صحابیت کے بزنس کیسے تھے، وہ گھر میں کرتی تھی، جیسا لیدر ہے، لیدر کو صاف وغیرہ کیا، اس کو استعمال کے لائق کیا، اور پھر کوئی دوسرا سیل آؤٹ کرتا تھا، وہ خود نہیں جاتی تھی مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا سیل آؤٹ کرتا تھا۔ لیکن آپ کا سوال تھا کیا بازار میں؟ تو ایسا بزنس بازار میں بھی ہو سکتا ہے جو صرف خواتین کا۔ جیسا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک خاتون لیڈیز ٹیلر ہے، وہ بازار میں پردے کا اہتمام کرتی ہے، دکان میں کوئی ذات غیر معمولی مرد نہیں آتے، عورتیں آتی ہیں، ان کو ماپ دیتی ہے اور وہ کپڑے سیتی ہیں، تو یہاں اس کا بازار میں پریزنس بھی مانا جائے گا، چونکہ وہاں پورا معاملہ جو ہے عورتوں کا ہے، پردے کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر وہ کر سکتی ہے تو جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مانا ہے کہ جس طرح سے مرد تجارت کرتے ہیں، تجارت کھلے عام ہوتی ہے، ہر جگہ کرتے ہیں، کھڑے رہ کر کر رہے ہیں، آواز دے کر بلا رہے ہیں، ہے نا، دکاندار اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں پھر اس کے لیے درست نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس سے شر پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہے بنسبت کسی خیر کے آنے کی، یاد رکھیے، شر کے چانسز بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا ویسے نہیں کر سکتی۔ تو اگر پردے کا اہتمام ہے، تمام سہولتیں ہیں، تو پھر بزنس بھی کر سکتی ہے اور ساتھ میں بازار میں بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر سہولتیں نہیں ہیں تو پھر گھر سے بزنس کر سکتی ہے اور وہ کر سکتی ہے۔ جیسا ایک ایگزامپل اور میں دے سکتا ہوں، جیسا کوئی خاتون ہے، اس نے کوئی ایسا شعبے میں کام کر رکھا ہے، جیسے آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، سول ڈیزائنر ہے، اس کے ہسبینڈ کو ڈیزائن بنا کے دے سکتی ہے، ڈیزائن آؤٹ سورس کر سکتی ہے، آن لائن چیزیں بنا کر دے سکتی ہے نا، آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، تو وہ اپنے گھر میں ان ہاؤس ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کلائنٹ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا ہے میل سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بزنس کرتی ہے تو یا تو بزنس کر کے مرد اس کو فروخت کر، ایک چیز ہو گئی، یا خود فروخت کرتی ہے بازار میں، تو پھر پورا اگر پردے کا اہتمام ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہرحال کر سکتی ہے۔ جس طرح میں نے سوال کیا ہے کہ جس طرح شاپنگ مالز میں یا شاپس میں ٹرائل رومز ہوتے ہیں، تو ان ٹرائل رومز میں کیا لباس جو ہے پہن کر، یعنی لباس کو تبدیل کر کر اس کو ٹرائل لیا جا سکتا ہے کیا؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ شاپنگ مالز میں جا کر کیا ڈریس کا ٹرائل لینا ٹرائل روم میں، کیا یہ درست ہوگا؟ ٹرائل روم کو چیک کرنے کے بعد وہ لکھ رہی ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ پہلو ہے
کہ شریعت عورت کو منع کرتا ہے کہ وہ اپنے والد جس کے گھر میں رہتی ہے یا پھر اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو اس گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کپڑے اتارے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے عورتوں کو پبلک باتھ روم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کرنے سے منع کیا۔ اس زمانے میں ہوتے تھے پبلک باتھ رومس، روم وغیرہ میں لوگ جاتے تھے اپنے کپڑے لے کر وہاں جاتے تھے، نہاتے کرتے تھے اور گھر واپس آتے تھے، سمجھ رہے آپ، سہولتیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے ایسے حمام میں عورتوں کو جا کر نہانے کرنے سے منع کیا، تو پتہ ہی چلو حدیث میں الفاظ ہے کہ عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ یا باپ کے اپنے کپڑوں کو اتارے۔ لہٰذا ٹرائل روم میں ایشو یہ ہوگا کہ ٹرائل روم میں وہ جائیں گی کپڑے اتاریں گے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ٹرائل لینا اتنا ہی ضروری ہے تو کپڑا گھر لائے یا پھر اپنے سائز کو دیکھ لے یا پھر کسی لیڈی سے جو وہاں اپنا سائز نکلوا لے، سائز نکال کے اس سائز کا کپڑا اگر لے لے۔ ہاں کپڑے پہ کپڑا پہن لی تو الگ بات ہے، یا برقعے پہ پہن کے ٹیسٹ کری تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اجازت کی وہ ٹرائل روم میں جائے کرے بہت رسکی، بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ہم ایسے کئی واقعات اور ہڈن کیمراز کے واقعات سنتے ہیں جہاں ٹرائل رومز میں، پبلک باتھ رومز میں، پبلک ٹوائلٹس میں اور کہیں جگہ ہوٹلوں میں سے اسکیمز اور اسکینڈلز ہوئے جہاں کیمرے لوگوں نے لگا دیا۔ اب کیمرز تو آج کل کیا کیا سائز میں آتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ کسی زمانے میں کیمرہ بولے تو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ لالی تو پورا محلہ دیکھتا تھا کیمرہ آیا۔ اب حالات تو یہ کیمرے کا کہ پین کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور اس میں سے آپ چیزوں کو کہیں گھنٹے ریکارڈ کر سکتے ہیں بآسانی، پلس ایچ ڈی امیجز کریٹ ہوتے ہیں، مطلب بالکل واضح امیجز کریٹ کرتا ہے۔ تو آج ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، آپ چھان بین کے بعد میں بھی 1 mm کا سوراخ بھی کافی ہوتا ہے کیمرہ ریکارڈنگ کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو، لہٰذا اس میں بڑا رسک ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک ٹرائل روم میں جنرلی جینٹس جاتے ہیں کپڑے اتار کے دوسرا کپڑا پہن کے دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ نہ کریں، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی پر اعتماد کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور ٹرائل رومز کا حال بڑا خستہ ہوتا ہے، میں خود جانتا ہوں ذاتی طور سے، میں خود جانتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال احتیاطی پہلو یہ کہ بالکل نہ کرے، یہ اس کے لیے بالکل درست نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کپڑے وہاں اتارے، تو لہٰذا اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل یہ نہ کرے، یہ زیادہ اس کے لیے بہتر اور انشاءاللہ درست ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پورے ہی لوگ عورتیں ہوتی ہے، ساری حفاظت کا انتظام کیا گیا، کہیں ہو سکتا ہے ایسا انتظام، ایسے ملک جہاں عورتوں کے لیے بالکل سیپریٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ممالک ہے دنیا میں جہاں عورتوں کے لیے سیپریٹ مالس ہیں، ایسے چیزیں جہاں وہی کرتی ہے، وہاں بھی میں یہ کہوں گا احتیاطی پہلو تو یہ ہوگا کہ اوپر سے کرے، ٹرائل نہ کرے، زیادہ بہتر ہے، مطلب کپڑے اتار کے یہ بہتر ہے، چونکہ وہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کے والد کا گھر نہیں ہے، اس کے شوہر کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مجبوریاں ہو سکتی کسی جگہ، وہ ایک الگ چیز ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے مجبوری ہے، سفر میں ہے، ہوٹل میں ہے، ٹرانزٹ ہو رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، بہت سارے مسائل، مجبوریاں الگ چیزیں، مجبوریوں کو عام حالات میں لاگو نہیں کیا جائے، تو احتیاط کرے، یہی انشاءاللہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی تعریف کو جھوٹ بول سکتی ہے یا نہیں، اور نارمل سوال کیا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کیا ایک بزنس مین جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، روزہ ہو، غیر روزدار ہو، مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بھی سوال کرتے ہیں کیا مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو بھائی مسجد کے باہر کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا۔ روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے، ایک مارکیٹ میں، وہاں ایک آدمی اناج بیچ رہا تھا، اناج کا دام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے طے کیا، اس کے بعد آپ نے جب اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کا اناج گیلا تھا اور اس نے اوپر سوکھا اناج ڈال دیا تھا، تو یہ دھوکہ ہے نا، وہ بولا اس نے کچھ نہیں لیکن دھوکہ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک۔ سچے تاجر کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر جو انبیاؤں کے ساتھ ہوگا، ہے نا، تو سچا تاجر انبیاؤں کے ساتھ یوں ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تجارت میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بول دے نفع کے لیے، اور اس میں انسان صبر کرے، تحمل رکھے، تقوی اختیار کرے اور جھوٹ نہ بولے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، روزے ہو یا روزے دار نہ ہو، جھوٹ نہیں بول سکتا ایک تاجر، اور سچی تجارت میں جو نفع اور جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے کی تجارت تھوڑے دن تو اچھی چلتی ہے، بعد میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، تو لہٰذا اس میں احتیاط کرے، یہی انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جھوٹ بولنا ظاہر سی بات ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ شریعت حرام ہے، تو لہٰذا وہ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ شیخ اگر
عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو قیام اللیل عورتیں کہاں کریں؟ نماز کے تعلق سے میں نے جو کہا کہ عورتوں کی نماز افضل ہے جو حدیث میں آتا ہے، تو عورتیں قیام اللیل کہاں پڑھیں؟ تو عورتیں قیام اللیل گھر میں ہی پڑھیں گی، چونکہ عورتوں کی چونکہ گھر کی نماز افضل ہے تو پتہ ہی چلا ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ویسے واجب نہیں ہے جس طرح سے مردوں پر واجب ہے۔ مردوں کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، اگر صحت کا کوئی ایشو نہ ہو اور تمام تر حالات اگر درست ہو تو وہ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف مسجد میں ہی پڑھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے عورتوں کے تعلق سے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے، چونکہ ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ قیام اللیل پڑھنا چاہتے تو قیام اللیل بھی کیا کرے؟ گھر میں پڑھے اور انفرادی پڑھے۔ لیکن ایسا اگر کوئی نصب ہے کہ قیام اللیل کے لیے کوئی خاتون ہے وہ پڑھا دے یا کوئی مرد ہے وہ پڑھاتا ہو، جس طرح سے صحابیات کے تعلق سے آتا ہے کہ کچھ صحابہ ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ انتظام بھی ہو سکتا ہے کہ مرد آگے ہو اور عورتیں پردہ وغیرہ سارا انتظام ہو اور عورتیں پیچھے ہوں، تو بہرحال یہ بھی انشاءاللہ عزیز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ جب آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز آپ جو انفرادی پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر افضل ہے، تو لہٰذا قیام اللیل کو بھی آپ گھر میں انفرادی پڑھیں انشاءاللہ عزیز، اس کا جو ہے اجر جس کو کہیں گے زیادہ ہے، چونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ گھر کے اندر کی نماز صحن سے بہتر ہے، صحن کی نماز اس کے باہر پڑھے جانے والی سے بہتر ہے، اور باہر والی نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے، لہٰذا گھر کے اندر زیادہ افضل ہے۔ تو قیام اللیل بھی آپ گھر میں کر سکتے ہیں، انتظام اگر ہو تو آپ باہر جا سکتے ہیں، جواز بالکل موجود ہے، آپ بالکل جائیے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا کیسے پڑھے تو انفرادی پڑھے زیادہ بہتر۔ اجتماعیت میں پڑھنا ہے تو بہرحال پھر وہ مسجد بھی جا سکتی ہے یا پھر گھر میں یا کسی علاقے میں ایک امام کو پڑھائے اور پیچھے عورتیں جماعت بنائے، ایسا بھی انشاءاللہ عزیز کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بیوٹی پارلر کا بزنس لیڈیز کے لیے کرنا کیسا ہے، اسی ریلیٹڈ کچھ اور سوال خواتین کی طرف سے تھے، وہی اسی معنی میں وہ بھی سوالات ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خوبصورت مطلب جس کو کہیں گے شرعی اعتبار سے جو جائز ہے خوبصورتی کے لیے چیزیں استعمال کرنا، اسلام جس میں رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا عورت کے لیے جائز ہے خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک عورت نے تیار کیا، تو پتہ چلا اس زمانے میں ایسی عورتیں تھیں جو الگ سے آ کر شادی وغیرہ جن کی ہوتی ان کو تیار کیا کرتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اس طرح کا میک اپ وغیرہ نہیں تھا، بٹ وہ جو شرعی چیزیں تھیں کہ انسان خوبصورت لگے، عام حالت میں جیسا رہتا اس کے مقابلے میں تیل لگا ہوا، چہرہ صاف کیا ہوا دھلا ہوا، بال اچھے سے جمے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ تو جواز بہرحال ہے تو وہ کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی عورتیں تب تھی جو اسپیشلائز تھی اس فیلڈ کے اندر۔ تو بھائی کا سوال ہے کیا بیوٹی پر؟ ہاں، تو آج بھی اگر شرعی دائروں میں رہتے ہوئے اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو اس کی اجازت بھل آج بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو تصور ہے جو کام ہوتا ہے اس میں اکثر چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں، جیسا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی، خلقت مطلب اللہ نے جیسا بنایا، دانتوں میں گیپ بنانے والی عورتوں پہ لعنت، ہاتھوں کو گندوانے والی عورتوں پہ لعنت، اسی طرح چہروں کے بال اکھاڑنے والی مطلب بہوؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت پہ لعنت۔ تو شرعی جو چیزیں اگر وہ کرتے ہیں کہ بہوؤں کو جما دیا گیا، بالوں کو اچھے سے سدھار دیا گیا، چہرے پہ کچھ ملنے سے جو ہے عموماً انسان کی جلد پوری صاف نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیے کبھی کچھ چیزیں لگانے سے تھوڑی گلو ہوتی ہے، خوبصورت دکھتی ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں کبھی کبھار کیا گیا، جیسے کہ شادی میں حضرت عائشہ کیا گیا۔ اب آپ بولیں گے ہر کسی کی شادی میں جاتے ہو تو فلاں اور فلاں مطلب ہر ہفتے 2-2 4-4 بار ہو رہا، اس کے بغیر باہر جانے کا تصور نہیں، چلے گئے تو لوگ بھی نہیں پہچان رہے کون آ گیا بول کے، اس لیے کہ میک اپ میں دیکھے تو غیر میک اپ میں پہچانتے بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سب نہیں ہے، تو ایک شرعی لمٹ کے اندر آپ بہرحال یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت سارے جو علماء کی کتابیں بھی ہیں اور فتاووں کی کتابیں بھی، جہاں کی عورت کے ناخن بنانے کا کیا معاملہ ہے، بھویں بنانے کا، بال کاٹنے کا، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں اور اعضاء جن کے بال ہوتے ہیں نکالے وہ کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پڑھیں تو وہاں پتہ چلیں گا، لیکن ایز سچ اگر شرعی داروں میں ہے تو انشاءاللہ وہ کر سکتی ہے، عورتوں کا سجانا وغیرہ وہ کیا جا سکتا اور کر سکتی ہے، لیکن شرعی دائرے کیا ہے اس کو جاننا پہلے ضروری ہے، تو اسی لیے میں نے کہا آپ کتابیں پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا وہ شرعی حدود کیا ہے، ان حدود کے اندر اگر وہ کرتی تو انشاءاللہ وہ یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلا سوال بھی مائک سے لیا جائے گا۔
عورتیں مسجد میں خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی، مگر بہت سی عورتیں گھر پر بھی جیسے کہ بورو پلس، فیئر لولی وغیرہ لگا کر نماز پڑھتی ہے، بات کرتی ہے، تو کیا درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ خوشبو لگانے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو کیا ایسی خوشبو جو کریمز وغیرہ میں آ جاتی ہے کیا وہ لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایسی چیزوں کو عورتیں اوائڈ کریں جس کی فریگرنس ہوتی ہے۔ عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لیکن یہ خوشبو کیا ہے اس کی تفصیلات بھی دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو جس کا دھبا آتا ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، مہک نہیں ہوتی ہے، وہ عورتوں کے لیے ہے، اور وہ خوشبو جس کی مہک ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے۔ ایک بار آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے کپڑے پہ ایک دھبا تھا، عربوں میں ایک طریقہ تھا، ایک پیچ ہوتا تھا، پیچ جو کہ مطلب اورنج کلر کا ہوتا تھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس کی فریگرنس نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نزدیک گئے تو اس میں خوشبو آتی تھی۔ تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو کہا یہ عورتوں کے لیے ہے اور تیرے لیے مہک والی خوشبو ہے۔ تو پتا چلا عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں لیکن وہ مہک والی نہ ہو، سمجھ رہے آپ؟ ایک ہوتی ہے جس میں فریگرنس ہوتی ہے، لگاتے پھیل جاتی ہے پورے ماحول میں، اور ایک ہوتی ہے کہ جس کو جب جا کر سننا جائے یا لگے تبھی پتا چلتا ہے کہ یہاں خوشبو ہے، سمجھ آپ بات کو؟ تو ایسے کریمز اور ایسے پاؤڈرز جس کی فریگرنس نہ ہو، مہک نہیں اڑتی ہو، اور اگر وہ لگاتی ہے خوشبو ہے اس میں، لیکن جیسے نزدیک گئے تو سمجھ سکتا ہے ایک دم نزدیک گئے، سمجھے نا؟ جیسا کہ خاتون نے اگر لگایا تو اس کا بچہ جا کے بولتا ہے امی آپ نے خوشبو لگائی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہے، وہ جب نزدیک آیا تو ہی پتا چلا کہ کچھ لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسی خوشبو جس کا دھبا آئے لیکن مہک نہ ہو وہ عورتوں کے لیے، اور ایسی خوشبو جس کی مہک ہو اور دھبا نہ آئے وہ مردوں کے لیے یاد رکھیں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، پیچ لگایا جاتا تھا، تو لہٰذا ایسی خوشبو درست۔ تو ایسے کریمز وغیرہ جس کی فریگرنس ہوتی ہو وہ نہ کریں، جو نان فریگرنس والے ہیں، سمجھ رہے آپ، بس جس کی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ جگہ پہ ہوتی ہے، فریگرنس نہیں اڑتی نہیں ہے، مہک جس کو بولتے ہیں، تو بہرحال پھر عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اب آپ چیک کریں جو کریم لگایا جا رہا ہے، جو پاؤڈر ہے، کیا وہ فریگرنس والا ہے یا نان فریگرنس کا ہے، اس کے اعتبار سے ہاں اور نہ بہرحال اس میں کہا جائے گا۔ خواتین کا اکیلے سفر کرنا درست نہیں ہے، تو کیا اسکول، کالج یا دوسرے شہر تعلیم کے لیے سفر کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ خواتین کے اکیلے سفر کرنے کے تعلق سے سوال تھا، تو دیکھیے خواتین کا اکیلے سفر کرنا درست نہیں ہے، تو اسکول کالج جانا، اسکول کالج یہ سفر میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر اسکول کالج سٹی کے اندر ہے تو، چونکہ صحابیہ شہر کے اندر سفر کیا کرتی تھی، سفر نہیں شہر کے اندر ٹریول کیا کرتی تھی، مطلب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا، ایک محلے سے دوسرے محلے جانا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر شہر کے اندر ہی کالج اسکول ہے تو خاتون پردے کی کیفیت میں بہرحال وہاں بالکل جا سکتی ہے، شہر میں اسکول کالج اور دیگر جہاں اس کی ضرورتیں ہیں وہ پورا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو جا سکتی ہے۔ رہا معاملہ سفر کر کے جانا دوسرے شہر پڑھائی کے لیے، تو کوئی لے جا کر چھوڑیں گا اور لے کر آئیں گا تو یہ بھی درست ہے۔ جیسے بچیاں وغیرہ جو ہے مدارس وغیرہ میں پڑھنے جاتی ہے، محرم جاتا ہے چھوڑ کر آ جاتا ہے، جب چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہے جاتا ہے لے کر آ جاتا ہے، تو یہ بالکل کیا سکتے کہ کوئی محرم اس کا ساتھ جائے، اس کو لے جا کر چھوڑے، چھوڑ کر پھر واپس آ جائے۔ وہاں چونکہ محفوظ ہے، کالج کے کیمپس کے اندر پریمائسس میں ہاسٹل وغیرہ ہے، وہاں پھر وہ بہرحال رہ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی جا کر چھوڑے گا اور واپس آتے وقت کوئی محرم اس کو لے کر آئیں گے، اگر یہ سہولت ہو تو وہ بہرحال ایجوکیشن کے لیے بہرحال جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔